ویلکم۔ آج ہم ایک بہت اہم کتاب ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی مصنفین سٹیون لیوٹسکی اور ڈینیل زبلٹ پر اپنی گفتگو کے دوسرے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے پہلا حصہ نہیں دیکھا ہے تو کتاب کو پوری طرح سمجھنے کے لیے پہلے اسے ضرور دیکھ لیں۔ یہ کتاب بہت اہم ہے، خاص طور پر آج کل، کیونکہ یہ ان سوالات سے جڑی ہے جو ہمارے سیاستدان اکثر اٹھاتے ہیں۔ آپ سنتے ہوں گے ہمارے ملک میں جمہوریت خطرے میں ہے وغیرہ۔ جی ہاں، بالکل۔ اور یہ جاننا بھی اہم ہے کہ مصنفین کون ہیں۔ سٹیون لیوٹسکی اور ڈینیل زبلٹ دونوں ہارورڈ یونیورسٹی میں گورنمنٹ کے پروفیسرز ہیں۔ ان کی تحقیق کا جو مرکز ہے وہ جمہوریت، آمریت اور سیاسی ادارے ہیں۔ اور یہ کتاب جب سے شائع ہوئی ایک بین الاقوامی بیسٹ سیلر رہی ہے، کئی ایوارڈز جیتے ہیں، اور اس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں جمہوریت کو جو خطرات ہیں ان پر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پچھلی بار بات چھوڑی تھی۔ چیپٹر 5 دا گارڈ ریلز آف ڈیموکریسی۔ یہ باب ایک بہت بنیادی سوال اٹھاتا ہے نا، کہ کیا جمہوریت صرف کاغذ پر لکھے قوانین یعنی آئین سے چلتی ہے یا کچھ اور بھی؟ جی، اور کتاب کا جواب بڑا آپ کہہ لیں دو ٹوک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، آئینی تحفظات یعنی کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈز بذات خود کافی نہیں ہیں۔ بالکل، مطلب آئین اپنی جگہ، لیکن صرف آئین ہونا کافی؟ جی نہیں، کتاب صاف کہتی ہے کہ جواب نہیں ہے۔ دیکھیں، بہترین طریقے سے لکھا گیا آئین بھی ناکام ہو سکتا ہے اگر اس کی پشت پر وہ غیر تحریری اصول، وہ نارمز نہ ہوں۔ جیسے جرمنی کا ویمار آئین، یا لاطینی امریکہ میں کئی مثالیں ہیں جہاں امریکی طرز کا آئین بنایا گیا مگر بالکل وہ نظام نہیں چل سکے۔ کتاب کہتی ہے کہ آئین ہمیشہ نامکمل ہوتے ہیں، ان میں خلا ہوتے ہیں، ابہام ہوتے ہیں، آپ ہر صورتحال کا پہلے سے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اصل چیز جو نظام کو جوڑ کر رکھتی ہے وہ یہ غیر تحریری اصول ہیں۔ اور کتاب انہیں کیا کہتی ہے؟ سافٹ گارڈ ریلز، جی، سافٹ گارڈ ریلز آف ڈیموکریسی۔ یہ وہ مشترکہ ضابطہ اخلاق ہیں، وہ شیئرڈ کوڈز آف کنڈکٹ ہیں جو روزمرہ کی جو سیاسی مقابلہ بازی ہے اسے آپ سمجھیں گلی کوچوں کی لڑائی بننے سے روکتے ہیں۔ یعنی یہ اصول بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے مقابلہ کرنا ہے، لیکن کچھ حدیں ہیں جنہیں پار نہیں کرنا۔ بالکل، یہ وہ نادیدہ اصول ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ سیاسی حریف ایک دوسرے کو تباہ کرنے پر نہ تل جائیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف سیاستدانوں کی ذاتی شرافت پر منحصر نہیں، بلکہ یہ پورے معاشرے کے نظام کے مشترکہ اصول بن جاتے ہیں۔ اچھا۔ اور اس باب میں خاص طور پر دو بنیادی نارمز پر زیادہ زور دیا گیا ہے، کم از کم امریکی جمہوریت کے حوالے سے۔ ایک ہے میوچول ٹالریشن، یعنی باہمی رواداری، اور دوسرا ہے انسٹیٹیوشنل فوربیئرنس، ادارہ جاتی تحمل۔ تو آئیے پہلے میوچول ٹالریشن پر بات کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، میوچول ٹالریشن کا سادہ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے سیاسی مخالفین کو جائز سمجھیں، حریف سمجھیں۔ جب تک وہ آئین کے دائرے میں کھیل رہے ہیں تب تک ہم مانتے ہیں کہ ہاں، انہیں بھی وجود رکھنے، الیکشن لڑنے، اور اگر جیت جائیں تو حکومت کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہمیں ہے۔ بھلے ہم ان سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ رکھتے ہوں، ان کی پالیسیوں کو سخت ناپسند کرتے ہوں۔ جی بالکل، اختلاف اپنی جگہ، ناپسندیدگی اپنی جگہ، لیکن ہم انہیں دشمن نہیں سمجھتے، غدار نہیں سمجھتے، ملک دشمن نہیں کہتے، بلکہ ہم انہیں ٹھیک ہے محب وطن شہری مانتے ہیں جن سے ہمارے سیاسی اختلافات ہیں۔ یہ بات تو بڑی اہم ہے، لیکن کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ یہ رویہ کوئی قدرتی چیز نہیں ہے، مطلب یہ خود بخود نہیں آ جاتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ امریکہ کی مثال نے تو بانیان ملت فاؤنڈنگ فادرز کے زمانے میں تو بہت تلخی تھی۔ فیڈرلسٹ اور ریپبلکن ایک دوسرے کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، ایک دوسرے پر غداری کے الزامات لگاتے تھے۔ اچھا، وہ ایک دوسرے کو اتنا خطرناک سمجھتے تھے؟ جی ہاں، فیڈرلسٹ سمجھتے تھے جیفرسن والے فرانسیسی ایجنٹ ہیں، نظام تباہ کر دیں گے، اور جیفرسن کے حامی کہتے تھے کہ یہ فیڈرلسٹ تو بادشاہت واپس لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ سمجھ کے نہیں بھئی، یہ مخالف ہیں، دشمن نہیں، یہ امریکہ میں بھی کئی دہائیوں کی آپ کہہ لیں سیاسی کشمکش کے بعد پیدا ہوئی۔ تو یہ ایک سیکھا ہوا سبق ہے ایک طرح سے۔ بالکل، اور جب یہ رواداری ختم ہوتی ہے نا تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔
اگر آپ اپنے حریف کو ایگزسٹینشل تھریٹ سمجھنا شروع کر دیں، یعنی کہ اس کا وجود ہی آپ کے لیے خطرہ ہے، تو پھر آپ اسے ہرانے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جمہوری اصولوں کی پرواہ نہیں رہتی؟ جی، کتاب اسپین کی مثال دیتی ہے 1930 کی دہائی کی۔ 1931 میں وہاں جمہوریہ بنی، لیکن جلد ہی بائیں بازو اور دائیں بازو والے ایک دوسرے کو فنا کر دینے والے دشمن سمجھنے لگے، ایک دوسرے کو ایگزسٹینشل تھریٹ دیکھنے لگے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جمہوری نظام تباہ ہو گیا، خانہ جنگی ہوئی، آمریت آ گئی۔ یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے نام کی طرف، انسٹیٹیوشنل فوربیرنس، ادارہ جاتی تحمل۔ یہ کیا چیز ہے؟ فوربیرنس کا مطلب ہے صبر کرنا، خود کو روکنا، خاص طور پر جب آپ کے پاس کوئی قانونی حق ہو لیکن آپ اسے استعمال نہ کریں۔ تو انسٹیٹیوشنل فوربیرنس کا مطلب ہوا کہ سیاستدان، سیاسی ادارے، پارلیمنٹ، صدر، عدالتیں وہ اپنے قانونی اختیارات کو انتہا تک استعمال کرنے سے گریز کریں۔ حالانکہ قانوناً وہ ایسا کر سکتے ہوں۔ جی، تکنیکی طور پہ شاید وہ حق رکھتے ہوں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی طاقت کا بے دریغ استعمال کیا تو اس سے کھیل کی، نظام کی روح مجروح ہوگی، جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ سمجھنا کہ ہر وہ کام جو قانونی طور پہ ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ سیاسی طور پہ دانشمندانہ بھی ہو۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے کھیل کے اصولوں کا احترام ہے، لیکن ساتھ میں کھیل جاری رکھنے کے لیے تھوڑا لحاظ بھی۔ کتاب میں وہ باسکٹ بال والی مثال تھی۔ جی، پک اپ باسکٹ بال گیم کی۔ آپ جیتنے کے لیے کھیلتے ہیں، جارحانہ کھیلتے ہیں، لیکن اتنے فاؤل نہیں کرتے کہ کھیل ہی رک جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ کب تھوڑا پیچھے ہٹنا ہے، کب اپنی پوری طاقت استعمال نہیں کرنی، یہی تحمل ہے۔ اور یہ صدارتی نظاموں میں شاید زیادہ اہم ہے، جہاں صدر اور کانگریس الگ الگ ہوتے ہیں اور اختیارات بٹے ہوتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ وہاں ٹکراؤ اور گریڈ لاک یعنی تعطل کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر دونوں ادارے ہر وقت اپنی پوری طاقت استعمال کریں تو حکومت مفلوج ہو سکتی ہے۔ کتاب امریکی تاریخ سے کئی مثالیں دیتی ہے جہاں اسی تحمل نے نظام کو چلایا۔ کون سی مثالیں ہیں؟ یہ سننا دلچسپ ہوگا۔ سب سے واضح مثال تو صدارتی مدت کی حد ہے۔ دیکھیں، 1951 تک امریکی آئین میں کوئی پابندی نہیں تھی کہ صدر کتنی بار منتخب ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو کوئی بھی صدر جتنی بار چاہے الیکشن لڑ سکتا تھا؟ آئینی طور پر جی ہاں، لیکن جارج واشنگٹن نے 2 مدتوں کے بعد خود ہی ریٹائرمنٹ لے لی، اور یہ کتنی مضبوط مثال بنی کہ ان کے بعد تقریباً سبھی صدور نے اس غیر تحریری اصول، اس نارم کی پابندی کی۔ تھامس جیفرسن نے تو باقاعدہ کہا تھا کہ اگر مدت کی حد نہ ہو تو یہ عہدہ تو تاحیات بن جائے گا، جو خطرناک ہے۔ اور یہ اصول تقریباً 150 سال چلا، صرف ایک غیر تحریری روایت کی بنیاد پر؟ جی ہاں، یہ حیران کن ہے۔ یہاں تک کہ 1940 میں FDR یعنی فرینکلن روزویلٹ نے تیسری مدت کے لیے الیکشن لڑ کر اسے توڑا۔ دوسری جنگ عظیم کے حالات تھے، وہ بہت مقبول بھی تھے، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ اس پر بھی شدید رد عمل آیا۔ اس نارم کو توڑنا لوگوں کو اچھا نہیں لگا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ الیکشن جیت گئے، چوتھی بار بھی جیتے، لیکن ان کے انتقال کے بعد فوراً 22ویں ترمیم منظور ہوئی، جس نے 2 مدت کی حد کو باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا۔ مطلب وہ نارم اتنا مضبوط تھا کہ بالآخر اسے قانون بنانا پڑا۔ واہ، اور کوئی مثال؟ ایک اور اہم مثال ہے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد میں رد و بدل سے گریز کرنا، یعنی کورٹ پیکنگ سے بچنا۔ آئین ججوں کی تعداد نہیں بتاتا۔ 19ویں صدی میں کانگریس نے کئی بار تعداد بدلی، اکثر سیاسی وجوہات سے، لیکن 1869 کے بعد 9 ججوں کی تعداد جیسے پکی ہو گئی، اور یہ ایک مضبوط نارم بن گیا کہ اب اس تعداد کو سیاسی فائدے کے لیے نہیں چھیڑنا۔ اور اس نارم کی طاقت کب نظر آئی؟ 1937 میں صدر روزویلٹ FDR اس وقت بہت طاقتور تھے۔ ان کی نیو ڈیل پالیسیوں کو سپریم کورٹ کے قدامت پسند جج بار بار رد کر رہے تھے، تو FDR نے تجویز دی کہ کورٹ میں نئے جج شامل کیے جائیں، اپنے حامی جج، تاکہ توازن بدلے۔ تکنیکی طور پر یہ آئینی تھا، لیکن سیاسی طور پر یہ ناقابل قبول سمجھا گیا۔ اتنی شدید مخالفت ہوئی، میڈیا سے، عوام سے، حتیٰ کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے، کہ انہیں یہ تجویز واپس لینی پڑی۔ یہ انسٹیٹیوشنل فوربیرنس کی ایک کلاسک مثال ہے کہ ایک غیر تحریری اصول نے اتنے طاقتور صدر کو بھی روک دیا۔ زبردست۔ اور سینٹ کے اختیارات کے بارے میں کیا؟ وہاں بھی تحمل کی مثالیں ہیں، جیسے فلی بسٹر کا استعمال۔ یہ سینٹ کا وہ طریقہ ہے جس سے اقلیتی پارٹی قانون سازی کو روک سکتی ہے، لمبی لمبی تقریریں کر کے۔
یہ اختیار تو تھا، لیکن 20ویں صدی میں زیادہ تر وقت اسے بہت کم استعمال کیا گیا۔ ایک ان کہا سمجھوتا تھا کہ اکثریت قانون بنائے گی، اقلیت غیر معمولی حالات کے علاوہ نہیں روکے گی۔ اور وہ صدر کی نامزدگیوں کی منظوری والا معاملہ، ایڈوائز اینڈ کنسنٹ جسے کہتے ہیں؟ جی، سینٹ کا کام ہے صدر کی طرف سے کابینہ اور سپریم کورٹ کے لیے نامزد کردہ لوگوں کی منظوری دینا۔ تکنیکی طور پر وہ کسی کو بھی رد کر سکتے ہیں، لیکن لمبے عرصے تک نارم یہ رہا کہ اگر بندہ اہل ہے، قابل ہے، تو اسے منظور کر لیا جائے، بھلے آپ اس کے نظریات سے متفق نہ ہوں۔ کتاب 1986 میں جسٹس کلیا کی مثال دیتی ہے۔ وہ سخت قدامت پسند تھے، لیکن سینٹ نے انہیں 98-0 سے منظور کیا۔ اچھا، حالانکہ ڈیموکریٹس چاہتے تو شاید روک سکتے تھے۔ شاید، لیکن انہوں نے تحمل دکھایا۔ یہ باہمی احترام اور فوربیرنس کی نشانی تھی۔ اور آخری مثال مواخذے یعنی امپیچمنٹ کی تھی۔ جی، یہ کانگریس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے صدر کے خلاف، لیکن اسے انتہائی سنگین حالات کے لیے ہی سمجھا جاتا تھا۔ 1868 میں صدر اینڈریو جانسن کے مواخذے کے بعد، جو بہت سیاسی تھا اور ناکام بھی رہا، 1 صدی سے زیادہ تک کسی صدر کے مواخذے کی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی۔ مطلب سیاستدان سمجھتے تھے کہ اس ہتھیار کو روزمرہ کی لڑائی میں استعمال نہیں کرنا۔ تو یہ دونوں اصول، میوچول ٹالریشن اور انسٹیٹیوشنل فوربیرنس، یہ جڑے ہوئے ہیں، ایک کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے؟ بالکل، کتاب یہی کہتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ جب آپ ایک دوسرے کو جائز حریف سمجھتے ہیں، میوچول ٹالرنس، تو آپ ایک دوسرے کے خلاف اپنے اختیارات کو انتہا تک استعمال کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ انسٹیٹیوشنل فوربیرنس، آپ سوچتے ہیں کہ آج میں یہ کروں گا، کل جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو وہ بھی کریں گے، اس سے تو سارا نظام ہی بیٹھ جائے گا۔ اور جب کوئی تحمل دکھاتا ہے، جیسے مخالف پارٹی کے صدر کی نامزدگی منظور کر لی، تو اس سے رواداری بھی بڑھتی ہے؟ جی ہاں، یہ ایک مثبت چکر، ورچوئس سرکل بن جاتا ہے۔ رواداری سے تحمل پیدا ہوتا ہے، تحمل سے رواداری بڑھتی ہے۔ لیکن اگر یہ کمزور پڑ جائیں تو پھر یہ چکر الٹا چل پڑتا ہے، ایک منفی چکر، وشس سائیکل۔ عدم برداشت بڑھتی ہے تو تحمل ختم ہوتا ہے، تحمل ختم ہوتا ہے تو عدم برداشت اور بڑھتی ہے، اور یہ جمہوریت کو تباہی کے دہانے پر لے جا سکتا ہے۔ اور اس کی مثال کتاب نے چلی کی دی ہے؟ جی، بہت تفصیل سے۔ چلی کی مثال اس لیے اہم ہے کہ 1973 کی فوجی بغاوت سے پہلے وہ لاطینی امریکہ کی سب سے پرانی، سب سے مستحکم جمہوریت سمجھی جاتی تھی۔ وہاں نظریاتی اختلافات بہت تھے، لیکن ایک سمجھوتے کی، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی روایت تھی۔ تو پھر وہاں کیا ہوا؟ کیسے یہ نارمز ٹوٹ گئے؟ 1970 میں سیلواڈور آیاندے صدر بنے، ایک سوشلسٹ رہنما۔ ان کے آنے کے بعد پولرائزیشن بہت بڑھ گئی۔ آیاندے کی حکومت اور دائیں بازو کی اپوزیشن نے ایک دوسرے کو صرف مخالف نہیں بلکہ ایگزسٹینشل تھریٹ سمجھنا شروع کر دیا۔ یعنی وہی بات کہ میرا وجود تمہارے لیے خطرہ ہے۔ بالکل، دائیں بازو کو لگا آئندے چلی کو کمیونسٹ بنا دیں گے، بائیں بازو کو لگا اپوزیشن فاشسٹ ہے۔ میوچول ٹالرنس ختم۔ اور جب وہ ختم ہوئی تو انسٹیٹیوشنل فوربیرنس کا کیا بنا؟ وہ بھی ختم۔ آئندے کو پارلیمنٹ میں اکثریت نہیں تھی، انہوں نے اپنی پالیسیاں نافذ کرنے کے لیے قانون سازی کو بائی پاس کرنے کے طریقے نکالے۔ قانونی سقم، لیگل لوپ ہولز کا استعمال، صدارتی احکامات کا استعمال۔ اچھا۔ جواب میں اپوزیشن نے بھی اپنے آئینی ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال شروع کر دیا۔ وزراء کے خلاف عدم اعتماد کی قراردادیں، سینشر ووٹس، جو پہلے کبھی کبھار استعمال ہوتی تھی، اب معمول بن گئیں۔ ایک وزیر کو ہٹایا، آئندے نے اسے دوسرا محکمہ دے دیا۔ یہ ایک طرح کی ادارہ جاتی جنگ، انسٹیٹیوشنل وارفیئر شروع ہو گئی۔ کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا؟ کوئی نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ ملک ایک ڈیتھ سپائرل، ایک تباہی کے گرداب میں پھنس گیا۔ ہر ایک قدم دوسرے کو مزید سخت رد عمل پر اکسا رہا تھا، اور آخر کار 1973 میں فوج آ گئی۔ آیاندے کی حکومت ختم، اور پھر جنرل پینوشے کی لمبی آمریت۔ یہ ایک خوفناک سبق ہے کہ جب گارڈ ریلز ٹوٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ واقعی یہ بہت پریشان کن ہے۔ کتاب یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ امریکہ میں بھی یہ نارمز ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ بانیان کے دور میں بھی دشمنی تھی، اور پھر خانہ جنگی سے پہلے تو حالات بہت خراب تھے۔ جی ہاں، غلامی کے مسئلے پر ملک اتنا بٹ گیا تھا کہ کانگریس میں تشدد عام تھا۔ کتاب بتاتی ہے 1830 سے 1860 کے بیچ کانگریس کے فلور پر 125 سے زیادہ واقعات ہوئے جہاں ارکان نے ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھایا، چھری چلائی، لاٹھی ماری، پستول نکال لیا۔ میوچول ٹالرنس اور انسٹیٹیوشنل فوربیرنس دونوں غائب تھے۔ تو یہ خانہ جنگی کے بعد ہی ان اصولوں کی اہمیت سمجھ میں آئی؟
جی، اس ہولناک تجربے کے بعد، اور جیسا آپ نے کہا، وہ برطانوی اسکالر جیمز برائس نے 1888 میں لکھا تھا کہ امریکی نظام کی کامیابی آئین کے الفاظ میں نہیں بلکہ ان غیر تحریری رواجات، ان یوزیجز میں ہے جو سیاست کو چلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ یوزیجز آئین سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ تو اس پورے باب کا، اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ مرکزی پیغام کیا ہے؟ مرکزی پیغام یہ ہے کہ جمہوریت صرف چیکس اینڈ بیلنسز کے آئینی ڈھانچے پر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ یہ ڈھانچہ تبھی کام کرتا ہے جب اس کی بنیاد ان سافٹ گارڈ ریلز پر ہو، یعنی میوچل ٹالریشن اور انسٹیٹیوشنل فوربیرنس۔ یہ غیر تحریری اصول جمہوریت کی صحت اور زندگی کے لیے لازمی ہیں۔ اور جب یہ گارڈ ریلز کمزور پڑتے ہیں تو چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام خود ناکارہ ہونے لگتا ہے؟ جی، کتاب کہتی ہے اس کے دو برے نتیجے نکل سکتے ہیں۔ ایک تو کانسٹیٹیوشنل ہارڈ بال، یعنی سیاسی حریف ایک دوسرے کو روکنے، ناکام بنانے کے لیے آئین کے ہر حربے، ہر شکا بے رحمی سے استعمال کرتے ہیں۔ نتیجہ حکومت مفلوج، گرڈ لاک۔ اور دوسرا نتیجہ ایبڈیکیشن، یعنی دستبرداری۔ اس میں حکمران جماعت اپنے ہی صدر یا لیڈر کی نگرانی کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ غلط بھی کر رہا ہو تو پارٹی وفاداری کی وجہ سے اس کا ساتھ دیتی ہے، اسے جوابدہ نہیں ٹھہراتی، جمہوری اصولوں پر پارٹی مفاد کو ترجیح دیتی ہے۔ اور کتاب کہتی ہے کہ یہ دونوں صورتیں، یعنی مکمل جنگ و جدل کانسٹیٹیوشنل ہارڈ بال یا مکمل تابعداری ایبڈیکیشن، جمہوریت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ جی ہاں، دونوں ہی راستے جمہوریت کی تباہی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں چیپٹر 6 پر، دی انریٹن رولز آف امریکن پالیٹکس۔ تو پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی ملک کا آئین، مطلب جو تحریری قانون ہے، کیا وہ خود جمہوریت کی حفاظت کے لیے کافی ہے؟ کتاب تو کہتی ہے کہ شاید نہیں ہے۔ وہ وائمر جرمنی کی مثال دیتے ہیں، جس کا آئین بہت اچھا تھا لیکن ناکام ہو گیا۔ یا پھر لیٹن امریکہ، فلپینز، وہاں امریکی طرز کے آئین اپنائے گئے مگر پھر بھی آمریتیں آ گئیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ کتاب یہی واضح کرتی ہے کہ آئین، دیکھیں، چاہے کتنے ہی اچھے لکھے ہوں، وہ ہمیشہ نامکمل ہوتے ہیں۔ ان میں خلا ہوتے ہیں، گیپس۔ اچھا؟ جی، ابہام ہوتے ہیں، ایمبیگوٹیز۔ تو ان کی تشریح کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ آپ قانون کی لفظی پیروی کرتے ہوئے بھی اس کی روح کو پامال کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ اسے کہتے ہیں ورک ٹو رول، یعنی بس جو لکھا ہے وہی کرنا ہے، 1 انچ زیادہ نہیں، چاہے اس سے پورا نظام بیٹھ جائے۔ تو اسی لیے کتاب کہتی ہے کہ کامیاب جمہوریتیں صرف لکھے ہوئے قوانین پر نہیں چلتیں، وہ غیر رسمی اصولوں یعنی نارمز پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہیں۔ یہ نارمز جو ہیں وہ جمہوریت کے نرم گارڈ ریلز ہیں، حفاظتی باڑیں سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ نارمز ہیں کیا؟ مطلب ان کی نوعیت کیا ہے؟ کتاب انہیں کہتی ہے شیئرڈ کوڈز آف کانڈکٹ، مشترکہ ضابطۂ اخلاق۔ یہ وہ اصول ہیں جو سیاستدانوں اور شہریوں کے بیچ عام طور پر قبول کیے جاتے ہیں، ان کی عزت کی جاتی ہے اور ایک طرح سے سماجی طور پر نافذ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن لکھے ہوئے نہیں ہوتے؟ نہیں، لکھے ہوئے نہیں ہوتے، اسی لیے اکثر نظر نہیں آتے۔ ان کی اہمیت تب پتہ چلتی ہے جب یہ ٹوٹنے لگتے ہیں۔ کتاب ایک بڑی اچھی مثال دیتی ہے پک اپ باسکٹ بال گیم کی۔ اچھا؟ جی، گلی محلے کا باسکٹ بال میچ۔ وہاں نہ کوئی ریفری ہوتا ہے، نہ کوئی قیدی کی کتاب، لیکن کھیل چلتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کھلاڑیوں میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایک سمجھ ہوتی ہے کہ کیسے کھیلنا ہے، کب فاؤل ہے، کب نہیں۔ یہ جو غیر تحریری اصول ہیں، یہی کھیل کو انتشار سے بچاتے ہیں۔ سمجھ گئیں۔ تو اس باب میں کن خاص نارمز پر کتاب زور دیتی ہے؟ کتاب امریکی سیاست کے حوالے سے 2 بنیادی نارمز کو بہت اہم بتاتی ہے۔ پہلا ہے میوچول ٹالرنس۔ یعنی باہمی رواداری؟ میوچول ٹالرنس، باہمی رواداری۔ سیاست میں اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، سیاست میں میوچول ٹالرنس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے سیاسی مخالف کو جائز حریف سمجھیں، لیجیٹمیٹ، اسے کوئی ناقابل مثالت دشمن نہ سمجھیں کہ جسے ختم کرنا ہی ضروری ہے۔ یعنی یہ ماننا کہ وہ بھی محب وطن ہیں، بالکل، یہ ماننا ہے کہ وہ بھی ملک سے وفادار ہیں، چاہے ان کے نظریات آپ سے کتنے ہی مختلف ہوں۔
اور انہیں بھی اقتدار کے لیے مقابلہ کرنے کا، حکومت کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کو ہے۔ آسان لفظوں میں آپ اپنے مخالف کو خطرہ نہیں سمجھتے، بلکہ جمہوری عمل کا ایک لازمی حصہ مانتے ہیں۔ لیکن کیا امریکہ میں ہمیشہ سے ایسا تھا؟ کتاب تو کہتی ہے کہ شروع میں نہیں تھا۔ جی ہاں، کتاب یاد دلاتی ہے کہ امریکہ کے بالکل شروع میں، فاؤنڈنگ فادرز کے زمانے میں، جو فیڈرلسٹس اور ریپبلکنز تھے، وہ ایک دوسرے کو غدار سمجھتے تھے، ملک دشمن سمجھتے تھے۔ اس وقت میوچل ٹالرنس بہت کمزور تھی۔ تو اس نام کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اگر یہ کمزور پڑ جائے یا ختم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کتاب کے مطابق یہ جمہوریت کی بنیاد ہے۔ جب میوچل ٹالرنس ختم ہوتی ہے تو سیاستدان اور ان کے حامی وہ اپنے مخالفین کو وجودی خطرہ سمجھنے لگتے ہیں۔ ایگزسٹینشل تھریٹ؟ یعنی اپنی وجود کے لیے خطرہ؟ ہاں، کہ اگر یہ اقتدار میں آ گئے تو ملک تباہ ہو جائے گا یا ہماری اقدار ختم ہو جائیں گی، تو پھر انہیں اقتدار سے دور رکھنے کے لیے یا ہٹانے کے لیے ہر حربہ جائز سمجھا جانے لگتا ہے، چاہے وہ غیر جمہوری ہی کیوں نہ ہو۔ سیاست پھر ایک جنگ بن جاتی ہے جس میں ہر قیمت پر جیتنا ہوتا ہے۔ کیا کتاب اس کی کوئی تاریخی مثال بھی دیتی ہے؟ بالکل، اور یہ بہت اہم ہے۔ کتاب 1930 کی دہائی کی اسپینش ریپبلک کے خاتمے کا ذکر کرتی ہے۔ وہاں پولرائزیشن اتنی شدید تھی کہ دائیں اور بائیں بازو والے ایک دوسرے کو فنا کرنے والا دشمن سمجھتے تھے۔ ایک طرف وہ کہتے تھے یہ بولشوائزنگ ایجنٹس ہیں، کمیونزم لائیں گے۔ دوسری طرف وہ کہتے تھے یہ فیشسٹ کاؤنٹر ریولوشنریز ہیں، فاشسٹ سازشی ہیں۔ اچھا۔ تو جب انتخابات کے بعد ایک قدامت پسند سیڈا پارٹی حکومت میں شامل ہوئی تو بائیں بازو نے اسے غداری کہا، بغاوت کی کوشش کی۔ اس سے بحران اتنا گہرا ہوا کہ آخرکار خانہ جنگی ہو گئی۔ اور کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ تاریخ میں آپ دیکھیں 20ویں اور 21ویں صدی کے آمر، فرانکو سے ہٹلر، موسولینی سے لے کر پوٹن، شاویز اور دوان تک، انہوں نے اکثر اپنی طاقت کیسے مستحکم کی؟ کیسے؟ اسی بنیاد پر کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو ملک کے لیے وجودی خطرہ قرار دیا اور پھر جمہوری اصولوں کو توڑنے کا جواز بنا لیا۔ یہ تو ہوئی میوچل ٹالریشن کی۔ دوسرا اہم نام آپ نے بتایا انسٹیٹیوشنل فوربیئرنس۔ یہ کیا ہے؟ فوربیئرنس کا مطلب ہے تحمل، برداشت، ضبط نفس۔ انسٹیٹیوشنل فوربیئرنس کا مطلب ہے کہ سیاستدان اور سیاسی ادارے وہ اپنے ان قانونی اختیارات کو استعمال کرنے سے گریز کریں جو آئین یا قانون نے انہیں دیے تو ہیں، لیکن جن کا استعمال جمہوریت کی روح کے خلاف ہو سکتا ہے۔ اچھا، یعنی طاقت ہوتے ہوئے بھی استعمال نہ کرنا۔ جی، جان بوجھ کر اپنی طاقت کو محدود رکھنا۔ وہ پک اپ باسکٹ بال والی مثال یہاں کیسے فٹ ہوتی ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے پک اپ گیم میں آپ جان بوجھ کر بہت زیادہ فاؤل نہیں کرتے یا ہر چھوٹی بات پر کھیل نہیں روکتے تاکہ کھیل چلتا رہے۔ آپ جیتنا چاہتے ہیں، ضرور چاہتے ہیں، لیکن آپ کھیل کو اتنا خراب نہیں کرنا چاہتے کہ کوئی آپ کے ساتھ دوبارہ کھیلے ہی نہ۔ ٹھیک ہے۔ تو سیاست میں انسٹیٹیوشنل فوربیئرنس کا مطلب ہے کہ آپ ایسے قانونی داؤ پیچ استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں جو آپ کے مخالف کو بالکل ہی ناکارہ بنا دیں یا انہیں اتنا غصہ دلا دیں کہ وہ پورے سسٹم سے ہی ناراض ہو جائیں۔ یہ ایک طرح کا سیلف ریسٹرینٹ ہے، خود پر لاگو کیا گیا تحمل۔ اس کی کچھ مثالیں دیں گے؟ کتاب کئی مثالیں دیتی ہے، جیسے برطانیہ میں وزیر اعظم کا انتخاب۔ تکنیکی طور پر تو یہ کراؤن کا اختیار ہے، بادشاہ یا ملکہ کا، لیکن ایک مضبوط روایت ہے، کنونشن ہے کہ وہ ہمیشہ پارلیمنٹ میں اکثریت والی پارٹی کے لیڈر کو ہی بلاتے ہیں۔ اچھا۔ یا امریکہ میں صدر کا صرف 2 مدتوں کے لیے منتخب ہونا۔ یہ جارج واشنگٹن سے لے کر FDR تک ایک غیر تحریری نارم تھا، سب اس کا احترام کرتے تھے۔ بعد میں خیر آئینی ترمیم بن گئی، خاص طور پر صدارتی نظام میں جہاں صدر اور کانگریس کے اختیارات الگ الگ ہیں، وہاں فوربیئرنس بہت ضروری ہے تاکہ یہ نظام مسلسل ٹکراؤ، ڈیڈ لاک یا بحران میں نہ رہے۔ اور جب یہ فوربیئرنس، یہ تحمل ختم ہو جائے تو کتاب اس کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال کرتی ہے، کانسٹیٹیوشنل ہارڈ بال۔ جی، کانسٹیٹیوشنل ہارڈ بال یہ تب ہوتا ہے جب سیاستدان قانون کے الفاظ کی آڑ میں اس کی روح کو پامال کرتے ہیں۔ وہ اپنے قانونی اختیارات کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کرتے ہیں، مخالفین کو کمزور کرنے کے لیے، نظام کو اپنے حق میں موڑنے کے لیے، جمہوری عمل کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس کی کیا مثالیں ہیں؟ کتاب مثال دیتی ہے وینزویلا میں مدورو کی۔ انہوں نے اپنی حامی سپریم کورٹ کے ذریعے اپوزیشن کی پارلیمنٹ کو کیسے بے اختیار کیا، یا پیراگوئے میں صدر لوگوں کا امپیچمنٹ جو بہت کمزور بنیادوں پر تھا۔ اور امریکی تاریخ سے ایک بہت اہم مثال
خانہ جنگی کے بعد جنوبی ریاستوں میں سیاہ فام امریکوں کو ووٹ سے محروم کرنے کے لیے پول ٹیکسز لگائے گئے۔ لٹریسی ٹیسٹس یہ قانونی تھے؟ تکنیکی طور پر قانونی تھے، مگر ان کا مقصد بالکل واضح تھا، غیر جمہوری تھا۔ تو ان دونوں نارمز کا میوچول ٹالریشن اور انسٹیٹیوشنل فوربیرنس، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ یہ جڑے ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ جب میوچل ٹالریشن ختم ہوتی ہے، یعنی آپ مخالف کو جائز حریف نہیں دشمن سمجھتے ہیں، تو پھر فوربیرنس کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی دشمن کے خلاف ہر حربہ جائز۔ بالکل، پھر آپ سوچتے ہیں کہ اس دشمن کے خلاف ہر قانونی ہتھیار استعمال کرنا چاہیے، چاہے نظام کو کتنا ہی نقصان کیوں نہ پہنچے۔ یہ خطرناک ڈاؤنورڈ سپائرل بن سکتا ہے، نیچے کی طرف گراوٹ، جہاں ہارڈ بال کھیلنے سے مزید عدم برداشت پیدا ہوتی ہے اور وہ عدم برداشت مزید ہارڈ بال پر اکساتی ہے۔ اب ذرا امریکی تاریخ پر آتے ہیں، یہ نارمز وہاں کیسے بنے، کب کمزور ہوئے؟ کتاب کے مطابق امریکہ کی شروعات میں، جیسے ہم نے بات کی 1790s کے دہائی میں، میوچل ٹالریشن بہت کمزور تھی۔ فیڈرلسٹ اور ریپبلکنز ایک دوسرے پر غداری کے الزامات لگاتے تھے۔ کانسٹیٹیوشنل ہارڈ بال عام تھا۔ سیڈیشن ایکٹ نافذ کیا گیا، حکومت پر تنقید جرم بن گئی، سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بار بار بدلی گئی، سیاسی فائدے کے لیے۔ اچھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ خاص طور پر مارٹن وین بیورن جیسے سیاستدانوں کی نسل آئی، جنہوں نے سمجھا کہ مستحکم جمہوریت کے لیے سیاسی جماعتوں کا ہونا اور ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ اس سے آہستہ آہستہ میوچل ٹالریشن بڑھی۔ لیکن پھر خانہ جنگی ہو گئی، سول وار، اس کا مطلب ہے یہ نارمز پھر ٹوٹ گئے؟ جی ہاں، 19ویں صدی کے وسط میں غلامی کا مسئلہ اتنا شدید ہو گیا، اتنا پولرائزنگ، کہ اس نے میوچل ٹالریشن کو بالکل تباہ کر دیا۔ شمالی اور جنوبی ریاستوں کے لیڈر ایک دوسرے کو ملک دشمن سمجھنے لگے، کانگریس میں لڑائیاں ہوئیں، تشدد ہوا، اور آخرکار ملک خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ جب معاشرہ بنیادی ایشوز پر بری طرح تقسیم ہو جائے تو یہ غیر تحریری اصول بھی اسے جوڑ کر نہیں رکھ سکتے۔ خانہ جنگی کے بعد یہ نارمز دوبارہ کیسے بحال ہوئے؟ یہ تو بہت مشکل رہا ہوگا۔ ہاں، یہ ایک سست اور پیچیدہ عمل تھا۔ کتاب بتاتی ہے کہ 1877 کا ایک سمجھوتا ہوا، کمپرومائز آف 1877، ایک متنازع الیکشن کے بعد، اور ایک قانون تھا، لاج بل، جو جنوبی ریاستوں میں سیاہ فاموں کے ووٹنگ کے حقوق کا تحفظ کرتا، وہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد ایک طرح کا سیاسی استحکام تو آیا، لیکن کتاب کہتی ہے کہ اس کی بنیاد بڑی حد تک ریشل ایکسکلوژن پر تھی، نسلی اخراج پر۔ نسلی اخراج یعنی یہ کہ سفید فام ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھ لیا، اقتدار میں حصہ داری کرنا سیکھ لیا، لیکن یہ اس قیمت پر ہوا کہ جنوبی ریاستوں میں افریقی امریکیوں کو منظم طریقے سے ووٹ اور دوسرے شہری حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ تو 20ویں صدی کے شروع تک یہ نارمز، میوچل ٹالریشن اور انسٹیٹیوشنل فوربیرنس امریکی نظام میں کافی مستحکم ہو گئے تھے۔ ایک برطانوی مبصر تھے، جیمز برائس، انہوں نے انہیں امریکی جمہوریت کی یوسیجز کہا، روایات، لیکن یہ استحکام ایک نامکمل جمہوریت کی قیمت پر تھا۔ تو 20ویں صدی میں جب یہ نارمز بظاہر مستحکم تھے، فوربیرنس نے یعنی ادارہ جاتی تحمل نے عملی طور پر کیسے کام کیا؟ کہاں کہاں سیاستدانوں نے اپنی طاقت کا پورا استعمال نہیں کیا؟ کتاب اس دور سے کئی اہم مثالیں دیتی ہے جہاں قانونی اختیار تھا لیکن تحمل دکھایا گیا، جس سے نظام چلا۔ پہلی مثال کوٹ پیکنگ کی۔ 1869 کے بعد سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 9 تھی۔ اسے بدلنے کے خلاف ایک مضبوط نارم بن گیا۔ جب صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ یعنی FDR نے 1937 میں اپنی پالیسیوں کے راستے آنے والی سپریم کورٹ میں مزید جج ڈالنے کی کوشش کی، اپنی مرضی کے جج؟ جی، تاکہ ان کے فیصلے ان کے حق میں آئیں، تو ان کی اپنی ڈیموکریٹک پارٹی سمیت دونوں طرف سے شدید مخالفت ہوئی اور یہ کوشش ناکام ہوئی۔ اس ناکامی نے اس نارم کو اور پکا کر دیا۔ اور دوسری مثال فلی بسٹر کی۔ امریکی سینٹ میں اقلیتی پارٹی قانون سازی روکنے کے لیے لامحدود بحث کر سکتی تھی، فلی بسٹر، لیکن اس کا استعمال بہت کم ہوتا تھا۔ اسے ایک انتہائی قدم سمجھا جاتا تھا۔ ایک ماہر سیاسیات تھے، ڈونلڈ میتھیوز، انہوں نے اسے سینٹ کے فوک ویز کہا، غیر تحریری رواج، جس میں کرٹسی تھی، شائستگی، ریسیپروسٹی تھی، باہمی لین دین، کہ آج آپ یہ کریں گے تو کل دوسرا کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ تیسری مثال ایڈوائس ان کنسنٹ،
آئین سینٹ کو صدر کی نامزدگیوں جیسے کیبنٹ یا سپریم کورٹ کی منظوری کا اختیار دیتا ہے، لیکن 20ویں صدی میں زیادہ تر ایک نارم یہ تھا کہ سینٹ صدر کو ڈیفرنس دیتی تھی، احتراماً اختیار دیتی تھی، خاص طور پر کیبنٹ میں، حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے لیے نظریاتی طور پر مخالف امیدوار جیسے قدامت پسند اسکالیا وہ بھی بھاری اکثریت سے منظور ہو جاتے تھے۔ اچھا، عام طور پر صدر کو اپنی ٹیم بنانے دی جاتی تھی۔ اور آخری مثال امپیچمنٹ کی، مواخذہ، اسے کانگریس کا سب سے سنگین ہتھیار سمجھا جاتا تھا، صرف انتہائی غیر معمولی حالات میں استعمال کے لیے، جیسے سنگین جرائم ہوں یا اختیارات کا ناجائز استعمال، اور ایک غیر تحریری توقع تھی کہ اس کے لیے بائی پارٹیسن حمایت ہونی چاہیے، دونوں جماعتوں کی۔ اینڈرو جانسن کے بعد نکسن تک کسی صدر کے خلاف سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی۔ تو اس سب کا مجموعی مطلب کیا ہے؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکی آئین کا جو چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام ہے وہ دراصل ان غیر تحریری نارمز کی وجہ سے ہی کام کرتا رہا؟ کتاب کا بنیادی استدلال یہی ہے کہ میوچل ٹالریشن اور انسٹیٹیوشنل فوربیئرنس وہ چکناہٹ تھے جس سے آئینی مشینری چل رہی تھی۔ ان نارمز کی وجہ سے ہی ڈیوائیڈڈ گورنمنٹ، یعنی جب صدر ایک پارٹی کا، کانگریس دوسری کی، وہ مکمل ڈیڈ لاک کا شکار نہیں ہوتی تھی، کچھ نہ کچھ لین دین سمجھوتا ممکن رہتا تھا۔ اور یونیفائڈ گورنمنٹ میں جب دونوں ایک ہی پارٹی کے ہوں؟ تب بھی کانگریس مکمل طور پر صدر کے سامنے ہتھیار نہیں ڈال دیتی تھی، ایپلیکیشن آف پاور نہیں ہوتا تھا، کیونکہ فوربیئرنس کے اصول کا کچھ نہ کچھ خیال رکھا جاتا تھا۔ تو یہ غیر تحریری اصول ہی تھے جنہوں نے اداروں کو ٹکراؤ یا بالکل بیکار ہونے سے بچائے رکھا۔ لیکن کیا 20ویں صدی میں ان نارمز کو کبھی چیلنج نہیں کیا گیا؟ مطلب کیا یہ ہمیشہ اتنے ہی مضبوط رہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کتاب مانتی ہے کہ 20ویں صدی میں بھی ان نارمز کو شدید چیلنجز کا سامنا رہا۔ 3 بڑے ادوار کا خاص طور پر ذکر ہے۔ پہلا، FDR کا دور، گریٹ ڈپریشن اور دوسری جنگ عظیم کے غیر معمولی حالات تھے۔ صدر نے کافی اختیارات اپنے پاس جمع کیے، کوٹ پیکنگ کی کوشش کی، 2 مدتوں والا نارم توڑا، وہ 4 بار صدر بنے۔ دوسرا مکارتھیزم کا دور، 1950 کی دہائی میں سینیٹر جوزف مکارتھی نے کمیونزم کے خلاف مہم کے نام پر میوچل ٹالریشن پر حملہ کیا، بے بنیاد الزامات لگائے، سیاسی مخالفین کو غدار کہا، ریڈ بیٹنگ۔ اور تیسرا، نکسن کا دور۔ نکسن کا دور 1970 کی دہائی، صدر نکسن نے اپنے سیاسی مخالفین کو دشمن سمجھا، اینیمیز لسٹ بنائی، ریاستی اداروں IRS FBI کو ان کے خلاف استعمال کیا، اور واٹر گیٹ سکینڈل میں انصاف کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں۔ یہ انسٹیٹیوشنل فوربیئرنس کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ تو اگر یہ چیلنجز اتنے شدید تھے تو پھر یہ نارمز مکمل طور پر ختم کیوں نہیں ہوئے؟ یہ گارڈ ریلز کیسے بچے رہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پر کتاب زور دیتی ہے۔ ان تینوں بحرانوں میں بچاؤ اس لیے ہوا کہ مزاحمت صرف اپوزیشن سے نہیں آئی، بلکہ حکمران جماعت کے اندر سے بھی آئی۔ FDR کی کوٹ پیکنگ اسکیم کو خود ان کی ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹرز نے روکا۔ میکارتھی کو آخرکار ان کی اپنی ریپبلکن پارٹی کے سینیٹرز نے ہی مذمت کی، سینسر کیا، اور نکسن کے خلاف مواخذے کی کارروائی میں ریپبلکن پارٹی کے رہنماؤں کا کلیدی کردار تھا، جس کے بعد نکسن کو استعفیٰ دینا پڑا۔ تو یہ بائی پارٹیزن مزاحمت تھی؟ جی، یہ بائی پارٹیزن مزاحمت جس میں میڈیا، سول سوسائٹی سب شامل تھے، یہ اس بات کی علامت تھی کہ نارمز کی جڑیں ابھی بھی مضبوط ہیں، اکثریت انہیں پامال ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسی مزاحمت نے ذاتیوں کو روکا اور گارڈ ریلز کو ٹوٹنے سے بچایا۔ اور آخر میں کتاب کا وہ نقطہ کہ ان نارمز کا استحکام نسلی اخراج سے جڑا تھا، یہ کافی چونکانے والی بات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کتاب کا ایک بہت اہم اور شاید کچھ لوگوں کے لیے متنازع تجزیہ ہے۔ مصنفین کہتے ہیں کہ 20ویں صدی کے وسط تک امریکی جمہوریت میں جو استحکام تھا، جو نارمز کی پاسداری تھی، وہ کسی حد تک اس وجہ سے تھی کہ سیاسی مقابلہ زیادہ تر صرف سفید فام مردوں تک محدود تھا۔ اچھا۔ جی، ملک کی ایک بڑی آبادی، خاص طور پر افریقی امریکی، وہ مؤثر طریقے سے سیاسی عمل سے باہر تھے۔ جب سول رائٹس موومنٹ ہوئی، نسلی تفریق ختم ہوئی، ووٹنگ رائٹس ایکٹ آیا، جمہوریت زیادہ جامع بنی، انکلوسیو بنی، تو اس نے امریکی معاشرے کی گہری تقسیم کو اور نمایاں کر دیا۔ پولرائزیشن شدید ہو گئی۔ تو جمہوریت بہتر ہوئی لیکن نارمز کمزور ہوئے؟ کتاب یہی کہتی نظر آتی ہے کہ یہ بڑھتی ہوئی پولرائزیشن
جس میں نسل، نظریہ، ثقافت سب شامل تھا، اس نے ان پرانے نارمز کے لیے ایک نیا اور بہت بڑا چیلنج پیدا کر دیا۔ کتاب کے مطابق جمہوریت کو زیادہ حقیقی اور جامع بنانے کے عمل نے شاید غیر ارادی طور پر ان غیر رسمی اصولوں، میوچول ٹالریشن اور انسٹیٹیوشنل فوربیرنس کو کمزور کرنا شروع کر دیا، جو پہلے نظام کو مستحکم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ایک طرح کا تضاد ہے جس پر کتاب ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اب آتے ہیں چیپٹر 7 دی انریولنگ کی طرف۔ یہ باب دیکھتا ہے کہ پچھلے کچھ دہائیوں میں امریکہ میں ڈیموکریٹک نارمز اور انسٹیٹیوشنز یعنی جمہوری اقدار اور ادارے کیسے کمزور ہوئے، اور کتاب کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ سارا عمل یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے سے بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔ بالکل۔ باب کا آغاز ہی ایک بڑے ڈرامائی واقعے سے ہوتا ہے۔ فروری 2016 میں سپریم کورٹ کے جسٹس اینٹونین اسکلیا کی وفات ہوئی، جی، اور فوراً بعد سینٹ کے جو اکثریتی رہنما تھے مچ مکونل، انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی یہ جو خالی سیٹ ہے نا، اسے اگلے صدر کے آنے تک پر نہیں کیا جائے گا۔ کتاب کے مطابق یہ ایک آپ کہہ لیں واضح اشارہ تھا کہ کیسے جو پرانی قائم شدہ غیر تحریری روایات تھی نا، خاص طور پر جسے وہ انسٹیٹیوشنل فوربیرنس کہتے ہیں، یعنی ادارہ جاتی تحمل، وہ ختم ہو رہی تھی۔ تو یہ گراوٹ یہ اچانک نہیں تھی، اس کی جڑیں کافی پرانی ہیں۔ جی ہاں، کتاب کہتی ہے کہ اس کی جڑیں کئی دہائیوں پرانی ہیں، اور ایک اہم موڑ وہ نیوٹ گنگرچ کے عروج کو قرار دیتی ہے۔ نیوٹ گنگرچ، جی جو 1979 میں کانگریس میں آئے تھے۔ جی، ان کا انداز اس وقت کے جو ریپبلکن رہنما تھے باب میچل، ان سے بالکل مختلف تھا۔ باب میچل تعاون، شائستگی، مل جل کر کام کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ اچھا، گنگرچ نے سیاست کو جنگ سمجھا۔ ان کا ماننا تھا کہ ریپبلکن پارٹی 40 سال سے اقلیت میں اسی لیے تھی کہ وہ بہت نائس تھے، یعنی نرم مزاجی کی وجہ سے۔ بالکل۔ ان کے خیال میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے سخت گیر، ہارڈ بال سیاست ضروری تھی۔ اور انہوں نے یہ سوچ پھیلائی کیسے؟ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، جیو پیک، اس کے ذریعے اپنی حکمت عملی پھیلائی، آڈیو ٹیپس تقسیم کیے، میمو جاری کیے۔ میمو؟ کس قسم کے میمو؟ ان میں خاص طور پر ہدایت دی گئی تھی کہ ڈیموکریٹس کو بیان کرنے کے لیے منفی زبان استعمال کی جائے، مطلب الفاظ جیسے پتھیکائک، سکھ، بیزار، بٹرے، اینٹی فیملی، ٹریٹرز۔ او خدایا، یعنی صرف پالیسی پر اختلاف نہیں، کردار کشی۔ بالکل، مقصد یہی تھا کہ مخالف کو جائز ہی نہ سمجھا جائے۔ یہ تو واقعی اہم بات ہے کہ زبان کا استعمال کیسے پورے سیاسی ماحول کو بدل سکتا ہے۔ جی، گنگرچ نے سمجھوتا کرنے سے بالکل انکار کیا، اور 1995 میں جب وہ اسپیکر بنے تب بھی یہی رویہ رہا۔ کتاب کا یہی موقف ہے کہ وہ پوری ریپبلکن پارٹی کو اپنی اس شدت پسندی کی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو گئے، اور جو نئے ریپبلکن آتے تھے ان کے لیے وہ ایک رول ماڈل بن گئے۔ اور اس کا اثر صرف ایوان نمائندگان تک نہیں رہا۔ نہیں، سینٹ تک بھی پہنچا۔ وہاں بھی ایسے سینیٹرز آئیں جنہیں گنگرچ سینیٹرز کہا جانے لگا۔ انہوں نے بھی سمجھوتا کرنے سے گریز کیا، قانون سازی میں رکاوٹیں ڈالیں، اور سینٹ کے جو روایتی طور طریقے تھے نا، فوکویز جنہیں کہتے ہیں، انہیں کمزور کیا۔ تو گنگرچ نے ایک طرح سے سیاست کو ذاتی دشمنی بنا دیا۔ کتاب کا استدلال یہی ہے کہ انہوں نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا جس نے امریکی سیاست کا رخ ہی بدل دیا۔ پھر بل کلنٹن کی صدارت آتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اس دور میں ریپبلکن پارٹی کا یہ سخت گیر رویہ اور بھی واضح ہو گیا۔ جی، ایک مثال دی گئی ہے کہ سینٹ کے اقلیتی رہنما تھے رابرٹ ڈول۔ انہوں نے آتے ہی کلنٹن کی 16 بلین کی ملازمتوں کی تجویز کو فلی بسٹر کر دیا۔ فلی بسٹر یعنی بحث کو طول دے کر قانون سازی کو روکنا؟ جی بالکل۔ ڈول کی دلیل یہ تھی کہ کلنٹن کی انتخابی جیت اتنی معمولی تھی کہ وہ روایتی ہنی مون پیریڈ کے حقدار نہیں ہیں۔ اچھا، تو فلی بسٹر کا استعمال بڑھ گیا؟ بہت زیادہ۔ کتاب کہتی ہے کہ 80 کی دہائی سے یہ بڑھ رہا تھا، لیکن کلنٹن کے پہلے 2 سالوں میں تو یہ ایک وبا کی طرح پھیل گیا۔ اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ کتاب بتاتی ہے کہ 1970 سے پہلے سالانہ کلوجر موشنز جو فلیبسٹر ختم کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ شاذ و نادری 7 سے زیادہ ہوتی تھی۔ 1993-94 تک یہ تعداد 80 تک پہنچ گئی۔ 80؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، اور اس کے علاوہ وائٹ واٹر جیسے معاملات تھے جن کی بنیادیں کمزور تھیں، ان کی تحقیقات پر بے حد زور دیا گیا۔
نتیجہ یہ نکلا کہ کینتھ اسٹار کو انڈیپینڈنٹ کاؤنسل مقرر کیا گیا اور یہ تحقیقات پھر کلنٹن کی پوری صدارت پر سائے کی طرح منڈلاتی رہیں۔ پھر 1994 کے وسط مدتی انتخابات ہوئے، ریپبلکنز کو بڑی کامیابی ملی اور گنگرچ اسپیکر بن گئے۔ جی، اور اس کے بعد جی او پی نے نو کمپرومائز کا رویہ اور بھی سختی سے اپنا لیا۔ بجٹ پر مذاکرات میں سمجھوتے سے انکار کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ گورنمنٹ شٹ ڈاؤنز ہوئے تھے 1995 اور 96 میں۔ بالکل، 2 بار وفاقی حکومت کا کام کاج بند ہوا۔ کتاب اس لمحے کو بہت خطرناک قرار دیتی ہے۔ کیوں؟ دریغ یہ ہے کہ جب ادارہ جاتی تحمل یعنی انسٹیٹیوشنل فوربیئرنس ختم ہو جاتا ہے تو آئین میں جو اختیارات ہیں نا، جیسے چیکس اینڈ بیلنسز، وہ نظام کو چلانے کے بجائے تعطل اور ناکارگی پیدا کرنے لگتے ہیں۔ اور کتاب کہتی ہے کہ 1990 کی دہائی میں یہ کانسٹیٹیوشنل ہارڈ بال یعنی آئینی اختیارات کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا عروج دسمبر 1998 میں صدر کلنٹن کا مواخذہ تھا، امپیچمنٹ۔ جی، یہ امریکی تاریخ کا صرف دوسرا صدارتی مواخذہ تھا، اور یہ بھی دیرینہ اصولوں کے خلاف تھا۔ کن اصولوں کے؟ ایک تو یہ کہ تحقیقات میں ہائی کرائمز اینڈ مس ڈیمرز کے روایتی معیار پر پورا اترنے والا کچھ خاص نہیں ملا تھا۔ دوسرا یہ کہ مواخذے کو دونوں جماعتوں کی حمایت حاصل نہیں تھی، مطلب یہ واضح تھا کہ سینٹ سے سزا ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو کتاب کا تجزیہ یہ ہے کہ ہاؤس ریپبلکنز نے مواخذے کو پوری طرح سیاسی بنا دیا۔ بالکل، اسے پارٹیزن وارز میں ایک اور ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ گنگرچ کے بعد کون آیا؟ گنگرچ کے جانے کے بعد ایوان نمائندگان میں اصل طاقت ایک اور صاحب ٹام ڈیلے کے ہاتھ میں آئی۔ ان کا لقب ہی دی ہیمر تھا۔ دی ہیمر؟ جی، اور انہوں نے اصولوں کو آپ کہہ لیں مزید نظر انداز کیا۔ ایک مثال کے اسٹریٹ پروجیکٹ کی دی جاتی ہے۔ کے اسٹریٹ پروجیکٹ وہ کیا تھا؟ اس کے ذریعے لابنگ فرموں پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ صرف ریپبلکن کارکنوں کو نوکریاں دیں، اور ایک طرح کا پے ٹو پلے نظام قائم کیا گیا۔ مطلب اگر آپ نے پارٹی کو چندہ دیا ہے، آپ وفادار ہیں، تو آپ کو قانون سازی تک رسائی ملے گی۔ یعنی اصول پسے پش ڈال دیے گئے۔ کتاب میں ڈیلے کا فلسفہ بتایا گیا ہے، if it wasn't illegal, do it۔ اگر غیر قانونی نہیں تو کر ڈالو۔ جی، چاہے وہ اصولوں کے کتنا ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ کتاب کہتی ہے کہ اس سوچ نے معمولی کی اصول شکنی کو 21ویں صدی کے امریکی سیاست کا ایک اہم حصہ بنا دیا۔ اس کے بعد جارج ڈبلیو بش کا دور آتا ہے۔ انہوں نے تو یونائٹر ناٹ اے ڈیوائیڈر بننے کا وعدہ کیا تھا۔ وعدہ تو کیا تھا، لیکن کتاب کہتی ہے کہ ان کے دور میں بھی پارٹیزن وارفیئر یعنی جماعتی جنگ و جدل کم نہیں ہوئی بلکہ شاید بڑھی۔ وہ کیسے؟ کارن روو جو ان کے چیف اسٹریٹجسٹ تھے، ان کے مشورے پر عمل ہوا۔ انہوں نے سخت دائیں بازو کی پالیسیاں اپنائیں۔ تھیوری یہ تھی کہ الیکشن جیتنے کے لیے آپ کو صرف اپنی کور بیس کو متحرک کرنا ہے، مخالفین یا درمیانی ووٹرز کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کا رد عمل بھی آیا ہوگا؟ بالکل، کانگریس میں ڈیموکریٹس نے بھی خاص طور پر 9/11 کے فوراً بعد کے مختصر عرصے کو چھوڑ کر اکثر تعاون کے بجائے رکاوٹ کا راستہ اپنایا۔ مثلاً سینٹ میں ہیری ریڈ اور دوسرے رہنماؤں نے ریپبلکن قانون سازی کو سست کرنے یا بلاک کرنے کے لیے سینٹ کے قواعد کا بھرپور استعمال کیا، اور بش کی جو عدالتی نامزدگیاں تھیں انہیں بھی فلی بسٹر کیا۔ یہ عدالتی نامزدگیوں پر فلی بسٹر کرنا یہ بھی اصولوں سے انحراف تھا؟ جی، یہ ایڈوائس اینڈ کنسنٹ کے معاملے میں تحمل کے اصول سے ایک بڑا انحراف تھا۔ روایتی طور پر سینٹ خاص طور پر عدالتی نامزدگیوں کو کافی احترام دیتی تھی جب تک امیدوار بالکل ہی نااہل نہ ہو۔ لیکن اب رویہ بدل گیا۔ جی، کتاب ایک ڈیموکریٹک اسٹریٹجسٹ کا حوالہ دیتی ہے جس نے کہا کہ بھائی گراؤنڈ رولز بدلنے کی ضرورت ہے۔ کسی کو صرف اس لیے منظور کرنے کی ذمہ داری نہیں کہ وہ قابل ہے یا عالم فاضل ہے۔ دوسری طرف ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز نے کیا کیا؟ انہوں نے صدر بش کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے تحمل کو ترک کر دیا۔ ریگولر آرڈر کی جو روایت تھی نا، جس میں اقلیتی پارٹی کو بحث اور ترمیم کا موقع ملتا ہے، جی بالکل، اسے اکثر نظر انداز کیا گیا۔ بل کلوز رولز کے تحت پیش کیے جانے لگے جس سے بحث اور ترمیم کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی تھی۔ تو ایوان کے اپنے اصول ہی قربان کر دیے گئے۔ کتاب مین اور آرنسٹین جیسے مصورین کا حوالہ دے کر کہتی ہے کہ بالکل یہی ہوا۔ ایوان کے دیرینہ اصولوں کو صدر کے پروگرام کو نافذ کرنے کے بڑے مقصد کے لیے قربان کر دیا گیا۔ اس کا ایک اور نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ کانگریس نے ایک ریپبلکن صدر کی انتظامیہ کی نگرانی کرنا، اوورسائٹ کرنا تقریباً چھوڑ دیا۔ یعنی ایگزیکٹو برانچ پر جو چیک تھا وہ کمزور ہو گیا۔ بہت کمزور ہو گیا، یہاں تک کہ ابو غریب جیل میں قیدیوں پر تشدد جیسے سنگین معاملات سامنے آئے۔
ان کی بھی صرف سطحی تحقیقات کی گئیں۔ کتاب کا تبصرہ کیا ہے اس پر؟ کتاب کہتی ہے کہ کانگریس جو ایک نگران کتے، ایک واچ ڈاگ کی طرح ہونی چاہیے تھی، وہ ایک پالتو کتا، ایک لیپ ڈاگ کی طرح بن گئی تھی۔ یہ اصول شکنی صرف واشنگٹن میں ہو رہی تھی یا ریاستوں میں بھی؟ نہیں، ریاستوں میں بھی نظر آئی۔ کتاب 2003 کی ٹیکسس ری ڈسٹرکٹنگ کو اس کی بدترین مثال قرار دیتی ہے۔ ری ڈسٹرکٹنگ؟ انتخابی حلقوں کی حد بندی؟ جی، آئین کہتا ہے کہ آبادی میں تبدیلی کے لحاظ سے ریاستیں یہ کر سکتی ہیں، لیکن ایک پرانا غیر تحریری اصول تھا کہ یہ کام ہر 10 سال میں ایک بار ہوتا ہے، مردم شماری کے فوراً بعد۔ لیکن ٹیکسس میں کیا ہوا؟ 2003 میں ٹیکسس ریپبلکنز نے، اور اس میں بھی ٹام ڈیلے کا بڑا کردار تھا، دہائی کے وسط میں مڈ ڈیکیڈ میں ری ڈسٹرکٹنگ کی۔ مقصد کیا تھا؟ واحد مقصد جماعتی فائدہ حاصل کرنا تھا، یعنی ریپبلکنز کے لیے زیادہ محفوظ نشستیں بنانا۔ اس پر رد عمل کیا آیا؟ ڈیموکریٹس نے اسے روکنے کے لیے واک آؤٹ کیا، کچھ تو ریاست چھوڑ کر بھاگ گئے تاکہ کورم پورا نہ ہو۔ لیکن گورنر رک پیری نے خصوصی اجلاس بلایا اور آخرکار یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ اس سے ریپبلکنز کو قومی سطح پر ایوان نمائندگان میں اپنی اکثریت برقرار رکھنے میں بہت مدد ملی۔ کتاب اسے اصول شکنی کی ایک بہت بڑی واضح مثال کہتی ہے۔ بش دور میں ایک اور اصول کا ذکر ہے جو کمزور ہوا، میوچول ٹالرنس، یعنی باہمی رواداری۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے سیاسی مخالف کو ایک جائز حریف سمجھیں، ملک دشمن یا غدار نہ سمجھیں۔ تو اس میں کیا تبدیلی آئی؟ اگرچہ صدر بش میں خود براہ راست ڈیموکریٹس کی حب الوطنی پر سوال نہیں اٹھایا، لیکن کتاب کہتی ہے کہ دائیں بازو کا جو میڈیا تھا، فاکس نیوز، ٹاک ریڈیو میزبان، انہوں نے یہ کام کیا۔ خاص طور پر 9/11 کے بعد؟ جی، خاص طور پر 9/11 کے بعد انہوں نے یہ بیانیہ پھیلایا کہ ڈیموکریٹس قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، ان میں حب الوطنی کی کمی ہے۔ این کالٹر جیسی شخصیات نے تو کتابیں لکھی جیسے ٹریزن، جن میں لبرلز پر سیدھا سیدھا غداری کا الزام لگایا گیا۔ یعنی مخالف کو دشمن سمجھنے کا رجحان بڑھا؟ بالکل، کتاب کہتی ہے کہ اس نے سیاسی تقسیم کو اور گہرا کر دیا۔ پھر براک اوباما کی 2008 کی تاریخی فتح ہوئی، امیدیں تو بہت تھیں کہ شاید اب سیاست میں تلخی کم ہوگی۔ امیدیں تھیں، لیکن کتاب کہتی ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ ان کی صدارت میں انتہا پسندی اور پارٹیزن وارفیئر میں مزید اضافہ ہوا۔ کس طرح؟ لیکن جلد ہی یہ ٹی پارٹی کی شکل میں ایک بڑی عوامی تحریک بن گئی۔ ٹی پارٹی، ان کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ وہ صرف اوباما کی پالیسیوں پر تنقید نہیں کر رہے تھے، وہ ان کے صدر ہونے کے حق پر ہی سوال اٹھا رہے تھے۔ اچھا؟ ان کے بیانیے میں 2 باتیں بہت نمایاں تھیں کتاب کے مطابق۔ ایک، یہ کہ اوباما جمہوریت کے لیے خطرہ ہیں، ان کا موازنہ ہٹلر سے کیا گیا، ڈکٹیٹرشپ کے الزامات لگے۔ اور دوسرا یہ کہ اوباما ایک ریئل امریکن نہیں ہیں، انہیں خفیہ طور پر مسلم کہا گیا، سوشلسٹ، کمیونسٹ، یہ الزام لگایا گیا کہ وہ امریکہ سے محبت نہیں کرتے۔ اور اسی دوران وہ برتھر موومنٹ بھی شروع ہوئی؟ جی بالکل، جس نے یہ بے بنیاد دعویٰ کیا کہ اوباما امریکہ میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور اس لیے آئینی طور پر صدر بننے کے اہل ہی نہیں ہیں۔ یہ خیال کہاں سے آیا؟ لیکن حیرت انگیز طور پر مرکزی دھارے کے ریپبلکن سیاستدانوں نے بھی اسے ہوا دینا شروع کر دی۔ یعنی سینئر سیاستدانوں نے بھی؟ جی، کتاب کئی نام لیتی ہے، کانگریس کے ممبران، سینیٹرز، یہاں تک کہ سارا پیلن اور مائک ہکابی جیسے بڑے رہنماؤں نے بھی اس مہم کی یا تو حمایت کی یا اسے سنجیدگی سے لینے کی بات کی، عوامی جوش و خروش حاصل کرنے کے لیے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ ماضی کی انتہا پسندی سے مختلف تھی؟ جی، 2 طریقوں سے۔ اول، یہ خیالات صرف کنارے پر، فرنج پر نہیں رہے، بلکہ ریپبلکن ووٹرز کی ایک بڑی تعداد نے انہیں قبول کر لیا۔ پولز دکھاتے تھے کہ بہت سے ریپبلکنز کو واقعی اوباما کی جائے پیدائش یا مذہب پر شک تھا۔ اور دوسرا فرق یہ تھا کہ یہ لہر ریپبلکن پارٹی کی اعلیٰ قیادت تک پہنچ گئی۔ سارا پیلن نے تو مشورہ دیا کہ پارٹی کو ٹی پارٹی کو جذب کر لینا چاہیے، اسے اپنانا چاہیے، اور ایسا ہی ہوا۔ سینیٹرز، گورنرز، صدارتی امیدوار، وہ بھی ویسی زبان استعمال کرنے لگے جو پہلے صرف انتہا پسند سمجھی جاتی تھی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مصنفین کا کہنا ہے کہ یہ پہلی بار تھا کہ اعلیٰ ریپبلکن شخصیات نے اتنے کھلے عام باہمی رواداری، میوچول ٹالریشن کے اصول کو ترک کر دیا تھا۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اوباما کی صدارت کے اختتام تک بہت سے ریپبلکنز یہ ماننے لگے تھے کہ ان کے ڈیموکریٹک حریف واقعی امریکہ مخالف ہیں یا امریکی طرز زندگی کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ تو بہت خطرناک سوچ ہے۔ جی،
کتاب کہتی ہے یہ بہت خطرناک صورتحال تھی، کیونکہ جب آپ اپنے مخالف کو دشمن سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو ادارہ جاتی تحمل، انسٹیٹیوشنل فوربیرنس ترک کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ آپ ہر حربہ استعمال کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ اور پھر بالکل یہی ہوا۔ بالکل یہی ہوا۔ بڑھتی ہوئی جماعتی عدم رواداری، پارٹیسن انٹالرنس نے ادارہ جاتی تحمل کے خاتمے کو اور تیز کر دیا۔ اوباما کے منتخب ہونے کے فوراً بعد ہی کیون میکارتھی، ایرک کینٹور، پال رائن جیسے جو نوجوان ہاؤس ریپبلکن رہنما تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی او پی کو پارٹی آف نو بننا ہے۔ پارٹی آف نو یعنی کوئی تعاون نہیں؟ کوئی تعاون نہیں۔ ملک شدید معاشی بحران کا شکار تھا، لیکن انہوں نے طے کیا کہ نئی انتظامیہ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرنا۔ مچ میکونل نے سینٹ میں برملا کہا کہ ان کا سب سے اہم مقصد اوباما کو ایک مدتی صدر بنانا ہے۔ اور انہوں نے قانون سازی روکی؟ ہر ممکن قانون سازی روکی، یہاں تک کہ پبلک لینڈ مینجمنٹ ایکٹ جیسا ایک غیر متنازعہ بل تھا، اسے بھی فلبسٹر کیا۔ 2011 میں قرض کی حد، ڈیٹ سیلنگ کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اس سے تو ڈیفالٹ کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ جی، امریکی معیشت کے ڈیفالٹ ہونے کا حقیقی خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ ٹی پارٹی کے حمایت یافتہ سینیٹرز نے کسی بھی قسم کے سمجھوتے سے انکار کر دیا۔ اس مسلسل رکاوٹ کے جواب میں صدر اوباما نے کیا کیا؟ صدر اوباما نے بھی کتاب کے مطابق اصول شکنی کا راستہ اپنایا، یونیلیٹرل ایگزیکٹو ایکشنز کی صورت میں۔ یونیلیٹرل ایگزیکٹو ایکشنز؟ انہوں نے وہ مشہور جملہ کہا تھا نا، وی کانٹ ویٹ۔ جی، وی کانٹ ویٹ فار این انکریزنگلی ڈسفنکشنل کانگریس ٹو ڈو اٹس جاب۔ وین ایور دے وونٹ ایکٹ، آئی ول۔ تو انہوں نے کیا اقدامات کیے؟ انہوں نے اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے گاڑیوں کے لیے فیول ایفیشنسی کے معیارات بڑھائے، ڈاکا پروگرام کا اعلان کیا، موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے، اور یہاں تک کہ ایران کے ساتھ جو جوہری معاہدہ تھا اسے بھی بطور ایگزیکٹو ایگریمنٹ طے کیا تاکہ سینٹ کی منظوری کی ضرورت نہ پڑے۔ کتاب اس پر کیا کہتی ہے؟ کیا یہ آئینی تھے؟ کتاب کہتی ہے کہ شاید یہ اقدامات آئینی حدود میں تھے، لیکن کانگریس کو بائی پاس کر کے یک طرفہ طور پر وہ مقاصد حاصل کرنا جنہیں کانگریس نے روک دیا تھا، یہ صدر اوباما کی طرف سے بھی تحمل کے اصول کی خلاف ورزی تھی۔ اصول شکنی کا یہ سلسلہ رکا نہیں؟ نہیں، جاری رہا۔ مارچ 2015 میں ایک اور واقعہ ہوا۔ 47 ریپبلکن سینیٹرز نے براہ راست ایرانی رہنماؤں کو ایک خط لکھ دیا۔ ایرانی رہنماؤں کو؟ جی، جس میں کہا گیا کہ اوباما انتظامیہ کے ساتھ ہونے والا کوئی بھی جوہری معاہدہ اگلی انتظامیہ کے لیے لازم نہیں ہوگا۔ یہ براہ راست سفارتی مذاکرات میں مداخلت تھی، جو روایتی طور پر ایگزیکٹو برانچ کا دائرہ کار سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر وہ تیسرا بڑا لمحہ آیا جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، میرک گارلینڈ کی نامزدگی۔ جی، 2016 میں جسٹس کلیا کی وفات کے بعد میرک گارلینڈ کی سپریم کورٹ نامزدگی پر غور کرنے سے سینٹ کا انکار۔ کتاب کے مطابق امریکی خانہ جنگی کے بعد کے دور تعمیر نو، ریکنسٹرکشن سے لے کر اب تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی صدر کو جس کا جانشین ابھی منتخب ہونا تھا، سپریم کورٹ کی خالی نشست پر کرنے کا موقع نہ دیا گیا ہو۔ اور کچھ سینیٹرز نے تو اس سے بھی آگے کی بات کی۔ جی، ٹیڈ کروز، جان مکین، رچرڈ بر جیسے سینیٹرز نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ہلری کلنٹن صدر بن گئیں تو وہ اگلے 4 سال تک ان کی کسی بھی سپریم کورٹ نامزدگی کو بلاک کریں گے۔ یہ ایک 47 سال پرانے اصول کو توڑنے کے مترادف تھا۔ تو کتاب کا مجموعی نتیجہ کیا ہے ساری صورتحال کا؟ کتاب کا نتیجہ یہ ہے کہ ان تمام حربوں کے ذریعے ریپبلکنز ایک اینٹی سسٹم پولیٹیکل پارٹی یعنی نظام مخالف سیاسی جماعت کی طرح برتاؤ کرنے لگے تھے۔ اوباما کی صدارت کے اختتام تک جمہوریت کی وہ نرم حفاظتی رکاوٹیں، سافٹ گارڈ ریلز یعنی باہمی رواداری اور ادارہ جاتی تحمل، وہ خطرناک حد تک کمزور ہو چکی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ شدید پولرائزیشن، یہ تقسیم آخر پیدا کیوں ہوئی؟ کتاب کہتی ہے یہ صرف ٹرمپ کی وجہ سے نہیں، اس کی جڑیں گہری ہیں۔ جی بالکل، کتاب کئی وجوہات بیان کرتی ہے۔ ایک اہم وجہ وہ 1960s کی دہائی کی شہری حقوق کی تحریک، سول رائٹس موومنٹ، اور اس کے بعد جو جماعتی صف بندی ہوئی، پارٹی سسٹم ری الائنمنٹ، یعنی سول رائٹس ایکٹ کے بعد۔ جی، سول رائٹس ایکٹ 1964 کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی شہری حقوق کی علمبردار بن گئی، جبکہ ریپبلکن پارٹی نے خاص طور پر جنوب میں نسلی جمود، ریشل سٹیٹس کو کی نمائندگی شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جنوبی سفید فام ووٹر بڑی تعداد میں ریپبلکن پارٹی میں شامل ہو گئے۔
جبکہ سیاہ فام ووٹرز اور شمال کے لبرل ریپبلکنز ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف چلے گئے۔ اس سے نظریاتی چھانٹی، آئیڈیولوجیکل سارٹنگ بھی ہوئی؟ جی بالکل۔ وقت کے ساتھ ساتھ ریپبلکن پارٹی زیادہ واضح طور پر قدامت پسند، کنزرویٹو بن گئے، اور ڈیموکریٹک پارٹی زیادہ واضح طور پر لبرل۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ صرف یہ نظریاتی فرق اس شدید دشمنی کی وضاحت نہیں کرتا۔ کتاب کا استدلال ہے کہ صرف یہ نظریاتی فرق اس شدید دشمنی اور عدم رواداری کی وضاحت نہیں کرتا جو آج امریکی سیاست میں نظر آتی ہے۔ ایک زیادہ اہم عنصر کتاب کے مطابق اے سیمیٹرک پولرائزیشن ہے۔ اے سیمیٹرک پولرائزیشن، غیر متناسب پولرائزیشن، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولرائزیشن یعنی دونوں جماعتوں کا ایک دوسرے سے نظریاتی طور پر دور جانا، یہ برابر نہیں ہوا، بلکہ ریپبلکن پارٹی کہیں زیادہ تیزی سے اور شدت سے دائیں جانب گئی ہے بنسبت اس کے کہ ڈیموکریٹک پارٹی بائیں جانب گئی ہو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ اس غیر متناسب تبدیلی کی جڑیں پالیسی سے زیادہ شناخت، آئیڈینٹی میں ہیں، خاص طور پر نسل، مذہب اور ثقافت۔ وہ کیسے؟ وضاحت کریں گی ذرا؟ دیکھیں، امریکہ کی آبادیاتی ساخت ڈیموگرافکس تیزی سے بدل رہی ہے۔ غیر سفید فام آبادی جو زیادہ تر ڈیموکریٹک پارٹی کی حامی ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ریپبلکن پارٹی کی بنیاد تقریباً مکمل طور پر سفید فام ووٹرز پر ہے، خاص طور پر سفید فام مسیحی ووٹرز پر۔ یہ گروہ جو کبھی امریکہ میں غالب اکثریت تھا، اب خود کو ایک سکڑتی ہوئی اقلیت کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ اور انہیں اپنی حیثیت خطرے میں محسوس ہوتی ہے؟ جی، وہ اپنی سماجی اور ثقافتی حیثیت اسٹیٹس کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں۔ ٹیک آر کنٹری بیک جیسے جو نعرے ہیں وہ اسی احساس کی عکاسی کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ خوف اور غصہ ریپبلکن پارٹی کو زیادہ شدت پسند اور سمجھوتا نہ کرنے والی پوزیشنز کی طرف لے گیا ہے۔ اور اس عمل میں دوسرے عوامل نے بھی کردار ادا کیا؟ میڈیا کا کردار؟ ریپبلکنز تھے، ان پر بھی حملے کیے ہیں اور عدم رواداری کو فروغ دیا ہے۔ اور مفاداتی گروپس؟ انٹرسٹ گروپس، ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ بہت اچھی طرح سے فنڈڈ قدامت پسند مفاداتی گروہ ہیں، امریکنز فار ٹیکس ریفارم، کلب فار گروتھ، کوک نیٹ ورک وغیرہ۔ انہوں نے ریپبلکن سیاستدانوں پر مسلسل دباؤ ڈالا ہے کہ وہ نظریاتی طور پر بالکل سخت گیر موقف اپنائیں، کسی قسم کی لچک نہ دکھائیں، ٹیکس کم کرنے یا ڈی ریگولیشن جیسے معاملات پر کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کتاب کا موقف ہے کہ یہ تمام عوامل یعنی نسلی اور ثقافتی تقسیم جو شناختی سیاست بن گئی، دائیں بازو کے میڈیا کا کردار اور طاقتور مفاداتی گروہوں کا دباؤ، ان سب نے مل کر باہمی رواداری اور ادارہ جاتی تحمل کے ان بنیادی اصولوں کو ختم کر دیا ہے جو ایک صحت مند جمہوریت کے لیے ضروری ہیں۔ بالکل، انہوں نے ان نرم حفاظتی ذکاوٹوں، سافٹ گارڈ ریلز کو کمزور کر دیا ہے جو جمہوریت کو آمریت سے بچاتی ہیں۔ تو جب ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوری 2017 میں عہدہ سنبھالا تو کتاب کے مطابق یہ حفاظتی رکاوٹیں پہلے سے کہیں زیادہ کمزور تھیں اور حالات مزید خراب ہونے کے لیے آپ کہہ لیں بالکل تیار تھے۔ اب آتے ہیں چیپٹر 8 ٹرمپ اگینسٹ دی گارڈ ریلز کی طرف۔ یہ باب تفصیل سے دیکھتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار میں آنے کے بعد امریکہ کے جمہوری اصولوں یعنی ڈیموکریٹک نارمز کے حدود کو کیسے آزمایا۔ بالکل، کتاب کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنے پہلے سال میں واضح آمرانہ رجحانات، اتھارٹیرین انسٹنکٹس دکھائے۔ اچھا۔ مصنفین کے مطابق انہوں نے وہ 3 کلیدی حکمت عملیہ استعمال کرنے کی کوشش کی جو منتخب آمر یعنی الیکٹڈ اتھارٹیرینز اکثر طاقت کو مستحکم کرنے کے لیے اپناتے ہیں۔ وہ کون سی 3 تھیں؟ پہلا، ریفریز کو قابو کرنا، دوسرا، اہم کھلاڑیوں یعنی کی پلیئرز کو کمزور کرنا، اور تیسرا، کھیل کے اصولوں یعنی رولز آف دی گیم کو اپنے حق میں بدلنا۔ تو ریفریز کو قابو کرنے والی حکمت عملی سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں قانون نافذ کرنے والے اداروں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز اور عدلیہ یعنی جوڈیشری کے ساتھ تصادم کا ذکر ہے۔ جی، ایف بی آئی ڈائریکٹر جیمز کومی کی برطرفی شاید سب سے نمایاں مثال ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت اہم واقعہ تھا۔ کتاب کہتی ہے کہ ٹرمپ نے نہ صرف قومی بلکہ نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈینیل کوٹس، سی آئی اے ڈائریکٹر مائک پومپیو
اور NSA کے سربراہ مائیکل راجرز جیسے اعلیٰ عہدیداروں پر دباؤ ڈالا کس قسم کا دباؤ؟ کہ وہ رشیا انویسٹیگیشن میں مداخلت کریں یا عوامی طور پر انتظامیہ کا دفاع کریں۔ اور قومی سے تو وہ ذاتی وفاداری کا عہد یعنی پلیج آف لائلٹی مانگنا، جی، اور جب انہوں نے انکار کیا تو انہیں برطرف کر دینا۔ کتاب اسے ایک کلاسک آمرانہ حربہ قرار دیتی ہے۔ یہ وفاداری کا مطالبہ تو اداروں کی غیر جانبداری کے اصول سے براہ راست ٹکراتا ہے۔ اچھا، اور US اٹارنی پریت بھرارا کی برطرفی، اس کا بھی ذکر ہے؟ بالکل۔ مصنفین کے مطابق ٹرمپ نے پہلے تو بھرارا کے ساتھ ذاتی تعلق بنانے کی کوشش کی، جن کی ساخ اینٹی کرپشن کے حوالے سے بہت مضبوط تھی۔ لیکن جب بھرارا کی تحقیقات، جو ممکنہ طور پر ٹرمپ کی قریبی حلقوں تک پہنچ سکتی تھیں، وہ جاری رہیں تو انہیں اچانک برطرف کر دیا گیا۔ اچھا۔ اسی طرح اٹارنی جنرل جیف سیشنز پر شدید دباؤ ڈالا گیا کہ وہ استعفیٰ دیں، خاص طور پر جب انہوں نے خود کو رشیا انویسٹیگیشن سے الگ کر لیا، یعنی ریکیوز کر لیا۔ جی، اور ان کے نائب نے پھر رابرٹ ملر کو اسپیشل کاؤنسل مقرر کر دیا۔ بالکل، تو سیشنز پر بہت دباؤ تھا۔ تو یہ کوششیں تو ہوئیں، لیکن کیا انتظامیہ ان ریفریز کو مکمل طور پر قابو کرنے میں کامیاب رہی؟ کتاب کا کیا نتیجہ ہے اس پر؟ بڑی حد تک نہیں۔ کتاب کا تجزیہ یہ ہے کہ کوششیں ضرور ہوئیں، لیکن مکمل کامیابی نہیں ملی۔ اچھا، کیسے؟ مثلاً قومی کی برطرفی کے بعد اہم سینٹ ریپبلکنز کی مزاحمت کی وجہ سے ٹرمپ ان کی جگہ کسی واضح طور پر وفادار شخص کو لانے میں ناکام رہے۔ یہ دلچسپ ہے۔ جی، اور سیشنز کو ہٹانے کی کوششیں بھی کم از کم اس وقت تک کامیاب نہیں ہوئیں۔ ٹرمپ نے کھلے عام جسٹس ڈپارٹمنٹ اور FBI کو سیاسی مخالفین، خاص طور پر ہلیری کلنٹن کے خلاف استعمال کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ لیکن ادارے بڑی حد تک اپنی خود مختاری برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ عدلیہ پر بھی زبانی حملے ہوئے، ججوں کی لیجیٹمیسی پر سوال اٹھائے گئے، لیکن عدالتی نظام بڑی حد تک آزاد رہا۔ ٹھیک ہے، تو مطلب ریفریز کو قابو کرنے کی کوششیں ہوئیں، مگر محدود کامیابی کے ساتھ۔ اچھا، تو اب دوسری حکمت عملی پر آتے ہیں، وہ جو کی پلیئرز کو کمزور کرنے والی بات تھی۔ جی، اس میں میڈیا پر حملے سب سے نمایاں تھے۔ ٹرمپ کا میڈیا کو عوام کا دشمن، یعنی انیمی آف دی امریکن پیپل قرار دینا۔ جی، یہ بہت سنگین الزام تھا۔ کتاب نشاندہی کرتی ہے کہ یہ الفاظ تو اسٹالن اور ماؤ جیسے آمروں کی یاد دلاتے ہیں۔ واقعی؟ جی، ٹرمپ نے بار بار نیو یارک ٹائمز اور CNN جیسے بڑے میڈیا اداروں کو نشانہ بنایا، ان پر فیک نیوز پھیلانے اور ان کے خلاف سازش کرنے کا الزام لگایا۔ اس کے علاوہ انفرادی صحافیوں پر ذاتی حملے، جیسے میکا برززنسکی اور جوس کاربرا کے خلاف توہین آمیز ٹویٹس، یہ کسی بھی سابقہ امریکی صدر کے مقابلے میں بالکل غیر معمولی رویہ تھا۔ تو کیا یہ صرف زبانی دھمکیاں تھیں یا ان کو عملی جامہ پہنانے کی کوئی ٹھوس کوششیں بھی ہوئیں؟ کتاب کے مطابق زیادہ تر حملے زبانی ہی رہے۔ ایک ٹھوس کوشش البتہ سینکچوری سٹیز کو وفاقی فنڈنگ روکنے کی دھمکی تھی۔ اچھا، یہ کیا تھیں سینکچوری سٹیز؟ یہ وہ شہر تھے جو انتظامیہ کی انڈاکیومنٹڈ امیگرنٹس کے خلاف سخت کارروائیوں میں پوری طرح تعاون نہیں کر رہے تھے۔ کتاب اس کا موازنہ وینزویلا میں چاویز حکومت کے اقدامات سے کرتی ہے، جہاں مخالف شہروں کے وسائل پر قبضہ کیا گیا۔ تو یہ تو کافی سخت قدم تھا۔ جی، لیکن امریکہ میں عدالتوں نے اس منصوبے کو روک دیا۔ کتاب لکھے جانے تک کسی صحافی کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی کسی میڈیا ادارے کو حکومتی دباؤ کی وجہ سے اپنی کوریج بدلنی پڑی تھی۔ صحیح، تو یہاں بھی اداروں، خاص طور پر عدلیہ نے ایک طرح سے رکاوٹ ڈالی۔ اب تیسری حکمت عملی دیکھتے ہیں، کھیل کے اصول بدلنا، یعنی ری رائٹنگ دی رولز۔ جی، اس میں سینٹ کے قوانین بدلنے کی بات شامل تھی، جیسے فلیبسٹر کا خاتمہ۔ ہاں، فلیبسٹر یعنی وہ طریقہ کار جو اقلیتی پارٹی کو قانون سازی روکنے کی اجازت دیتا ہے، اسے ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تاکہ ریپبلکن اکثریت آسانی سے اپنے ایجنڈے پر عمل کر سکیں۔ اور کیا یہ ختم ہوا؟ کتاب کہتی ہے کہ سینٹ ریپبلکنز نے سپریم کورٹ نامزدگیوں کے لیے تو فلیبسٹر ختم کر دیا، جس سے نیل گورسچ کی تعیناتی ممکن ہوئی، لیکن عام قانون سازی کے لیے اسے مکمل طور پر ختم کرنے سے گریز کیا۔ اچھا،
اس حکمت عملی میں کتاب پریزیڈنشل ایڈوائزری کمیشن آن الیکشن انٹیگریٹی کا خاص طور پر ذکر کرتی ہے۔ یہ کیا تھا؟ جی، یہ کمیشن، جسے بظاہر وائس پریزیڈنٹ مائک پینس سربراہ کر رہے تھے لیکن اصل میں کرس کوباک چلا رہے تھے، یہ بہت متنازع تھا۔ کیوں؟ کتاب کے مطابق یہ کمیشن ٹرمپ کے ان بے بنیاد دعووں پر بنایا گیا تھا کہ لاکھوں غیر قانونی ووٹ ڈالے گئے ہیں، حالانکہ تمام معتبر تحقیقات کے مطابق امریکہ میں وسیع پیمانے پر ووٹر فراڈ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو پھر کمیشن کا مقصد کیا تھا؟ کوبیچ کو کتاب میں ووٹ دبانے کا سب سے بڑا وکیل یعنی پریمیئر ایڈوکیٹ آف ووٹ سپریشن کہا گیا ہے۔ بنیادی طور پہ دو چیزیں فروغ دینے کی کوشش کی گئی: سخت ووٹر آئی ڈی قوانین یعنی اسٹرکٹر ووٹر آئی ڈی لاز، اور ووٹر لسٹوں کی صفائی یعنی ووٹر رول پرجز۔ اور ان اقدامات کا نشانہ کون تھے؟ کتاب واضح کرتی ہے کہ ان اقدامات کا غیر متناسب اثر کم آمدنی والے اور اقلیتی ووٹرز پر پڑتا ہے، جو زیادہ تر ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال کتاب میں دی گئی ہے؟ ہاں، کتاب ایک تحقیق کا حوالہ دیتی ہے جس کے مطابق تقریباً 25% افریقن امریکن شہریوں کے پاس حکومت کی جاری کردہ فوٹو آئی ڈی نہیں ہوتی، جبکہ مجموعی طور پر 11% امریکی شہریوں کے پاس نہیں ہوتی۔ اوہ! تو سخت آئی ڈی قوانین ان کے لیے ووٹ ڈالنا مشکل بنا سکتے ہیں۔ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ جن ریاستوں میں اقلیتی ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھ رہا تھا، وہاں اکثر ایسے قانون متعارف کروائے گئے۔ بظاہر مقصد انتخابی میدان کو ریپبلکنز کے حق میں جھکانا تھا۔ تو کیا یہ کمیشن اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا؟ کتاب لکھے جانے تک تو نہیں ہوا تھا۔ کمیشن کو ریاستوں کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سی ریاستوں نے ووٹر ڈیٹا فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر کمیشن کو تحلیل کر دیا گیا۔ اچھا۔ لیکن کتاب خبردار کرتی ہے کہ ووٹنگ کے عمل کو مشکل بنانے کی یہ کوششیں بذات خود جمہوری اصولوں کے لیے خطرہ ہیں۔ تو ان تینوں حکمت عملیوں کا جائزہ لینے کے بعد ٹرمپ کے پہلے سال کے اختتام پر مجموعی تصویر کیا بنتی ہے؟ کیا امریکہ کے جمہوری حفاظتی باڑ یعنی ڈیموکریٹک گارڈ ریلز ٹوٹ گئے تھے؟ کتاب کا نتیجہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے بار بار ان گارڈ ریلز کو ٹکر ماری، انہیں آزمایا، لیکن وہ انہیں مکمل طور پر توڑ نہیں سکے۔ یعنی گارڈ ریلز نے کام کیا؟ ایک حد تک، جی۔ مصنفین کے مطابق ان کی بہت سی دھمکیاں عملی شکل اختیار نہیں کر سکیں، اور کچھ زیادہ خطرناک اقدام جیسے ایف بی آئی کو مکمل طور پر وفاداروں سے بھرنا یا میولر انویسٹیگیشن کو روکنا یا تو ریپبلکن پارٹی کے اندر سے مزاحمت کی وجہ سے ناکام ہوئے یا انتظامیہ کی اپنی نااہلی یعنی بمبلنگ کی وجہ سے۔ تو جمہوری پسپائی، ڈیموکریٹک بیک سلائیڈنگ ضرور ہوئی، لیکن 2017 کے آخر تک امریکہ آمریت اتھارٹیرنزم کی لکیر عبور نہیں کر سکا تھا۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ کتاب آگے دیکھتے ہوئے کن عوامل کو اہم قرار دیتی ہے جو مستقبل میں جمہوریت کی سمت کا تعین کریں گے؟ کتاب 3 بنیادی عوامل کی نشاندہی کرتی ہے۔ پہلا، خود ریپبلکن رہنماؤں کا رویہ۔ اچھا۔ کیا وہ مکمل وفاداری یعنی لائلٹی دکھاتے ہیں، صدر کو قابو میں رکھنے یعنی کنٹینمنٹ کی کوشش کرتے ہیں، یا انتہائی صورت میں انہیں ہٹانے یعنی ریموول کی طرف جاتے ہیں؟ کتاب قومی کی برطرفی کے بعد کنٹینمنٹ کی طرف جھکاؤ دیکھتی ہے، جب کئی اہم جی او پی سینیٹرز نے واضح کیا کہ وہ ٹرمپ کے کسی وفادار کو ایف بی آئی کا سربراہ قبول نہیں کریں گے، اور میولر انویسٹیگیشن کی سماعت کی۔ یعنی حکمران جماعت کے اندر سے مزاحمت ایک اہم گارڈ ریل ثابت ہو سکتی ہے۔ اچھا، اور دوسرا عنصر کیا ہے؟ دوسرا عنصر ہے صدر کی عوامی مقبولیت یعنی پبلک اپروول ریٹنگ۔ کتاب کا ترک ہے کہ صدر جتنا زیادہ مقبول ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ جمہوری اصولوں کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ اس کی کوئی مثال؟ جی، ویسٹ ورجینیا کی مثال دی گئی ہے، جہاں ٹرمپ کی بہت زیادہ مقبولیت تقریباً 60% تھی۔ اس وجہ سے وہاں کے ڈیموکریٹک سینیٹر جو مینشن نے بھی اکثر ان کے ساتھ ووٹ دیا، اور ریاست کے ڈیموکریٹک گورنر پارٹی بدل کر ریپبلکن ہو گئے۔ تو عوامی حمایت صدر کو زیادہ آزادی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا عنصر؟ تیسرا اور شاید سب سے خطرناک عنصر ہے کوئی بڑا بحران یعنی کرائسس، خاص طور پر کوئی بڑا سیکیورٹی بحران جیسے جنگ یا بڑا دہشت گرد حملہ۔ وہ کیوں؟ کتاب کہتی ہے کہ ایسے بحرانوں میں عوام حکومت کے پیچھے جمع ہو جاتے ہیں۔ ریلی راؤنڈ دا فلیگ ایفیکٹ، شہری آزادیاں محدود کرنے والے اقدامات کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور ادارے بشمول عدالتیں صدر کی طاقت کو روکنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، جیسے 9/11 کے بعد ہوا تھا۔ بالکل۔
911 کے بعد بش انتظامیہ کو ملے وسیع اختیارات اس کی مثال ہیں۔ کتاب خبردار کرتی ہے کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ کو ایسا موقع ملا تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ تو مستقبل کے ممکنہ منظرنامے ہیں۔ اب ذرا ٹرمپ کے طرز حکمرانی کے ایک اور پہلو پر بات کرتے ہیں جس کا کتاب میں تفصیل سے ذکر ہے، ان کا اصول شکنی یعنی نارم بریکنگ کا انداز۔ جی، کتاب اسے ان کے پیشروں سے کیسے مختلف بتاتی ہے؟ کتاب ٹرمپ کو ایک سیریل نارم بریکر قرار دیتی ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو مسلسل غیر تحریری اصولوں ان ریٹن رولز کو توڑتا ہے۔ مسلسل؟ جی، مصنفین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے اتنی تیزی سے اتنے زیادہ اصول توڑے ہیں جتنے کسی جدید امریکی صدر نے نہیں۔ کچھ اصول شاید معمولی لگیں، جیسے وائٹ ہاؤس میں پالتو جانور نہ رکھنا، جو 150 سالہ روایت تھی، لیکن بہت سے اصول کہیں زیادہ سنگین تھے۔ سنگین مثالیں کون سی ہیں جن پر کتاب زور دیتی ہے؟ کئی ایک ہیں، مثلاً اپنے ٹیکس ریٹرن جاری نہ کرنا۔ یہ کئی دہائیوں سے صدارتی امیدواروں کے لیے شفافیت کا ایک اہم اصول سمجھا جاتا تھا۔ بالکل۔ پھر انتخابات میں لاکھوں غیر قانونی ووٹ پڑنے کے بے بنیاد دعوے کرنا اور یہ اصرار کرنا کہ وہ پاپولر ووٹ جیتے تھے جبکہ وہ ہارے تھے، اس سے انتخابی نظام پر عوامی اعتماد کو ٹھیس پہنچی۔ ایک پول کا حوالہ ہے کتاب میں۔ جولائی 2017 میں 47% ریپبلکن سمجھتے تھے کہ ٹرمپ پاپولر ووٹ جیتے تھے۔ اوہو۔ مزید یہ کہ سیاسی شائستگی پولیٹیکل سیویلٹی کو مکمل طور پر ترک کر دینا، انتخابات جیتنے کے بعد بھی ہلیری کلنٹن پر حملے جاری رکھنا، لاک ہر اپ کے نعروں کی حوصلہ افزائی کرنا۔ جی، یہ بہت سنا تھا۔ سابق صدر اوباما پر بغیر کسی ثبوت کے وائر ٹیپنگ کا الزام لگانا اور انہیں بیڈ اور سک گائے کہنا، یہ بھی یاد ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، میڈیا پر بے مثال حملے، انہیں دشمن قرار دینا اور انفرادی صحافیوں کی ذاتی توہین کرنا۔ کتاب کہتی ہے کہ اتنا جارحانہ رویہ رچرڈ نکسن نے بھی عوامی سطح پر نہیں اپنایا تھا۔ اس کا موازنہ وینزویلا کے چاویز یا ایکواڈور کے کوریا جیسے رہنماؤں سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم مشاہدہ ہے۔ کتاب یہاں ڈینیل موئنہن کے ایک تصور کا ذکر کرتی ہے، ڈیفائننگ ڈیوینسی ڈاؤن۔ اس کا کیا مطلب ہے اس تناظر میں؟ اس تصور کا مطلب ہے کہ جب معاشرے میں کسی منفی یا غیر معمولی رویے یعنی ڈیوینسی کا سامنا بار بار ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ معاشرہ اس رویے کو معمول کے مطابق یا کم از کم قابل برداشت سمجھنے لگتا ہے۔ اچھا۔ جو چیز پہلے ناقابل قبول تھی وہ بتدریج قابل قبول بن جاتی ہے۔ کتاب کا استدلال ہے کہ ٹرمپ کی مسلسل توہین، دھونس، جھوٹ اور اشتعال انگیزی نے امریکی سیاست میں اسی عمل کو تیز کیا ہے۔ کیسے؟ ان کے اقدامات پر جو ابتدائی شدید رد عمل آتا تھا وہ خلاف ورزیوں کی مسلسل بوچھاڑ کی وجہ سے کمزور پڑتا گیا۔ لوگ پہلے مغلوب ہوئے، پھر شاید بے حس اور پھر عادی ہوتے گئے۔ اور اس معمول بننے کے عمل میں ریپبلکن پارٹی کے کردار کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے ٹرمپ کے اس رویے کو بڑی حد تک برداشت کرنے یا کم از کم کھل کر مذمت نہ کرنے نے اسے ریپبلکن ووٹرز کے ایک بڑے حصے کے لیے قابل قبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن کچھ ریپبلکنز نے تو تنقید کی تھی۔ جی، چند نے کی، جیسے سینیٹرز بین ساس اور جیف فلیک نے اکثر ٹرمپ کی اصول شکنی پر تنقید کی، لیکن کتاب یہ بھی نوٹ کرتی ہے کہ عملی طور پر انہوں نے زیادہ تر وقت ٹرمپ کے ساتھ ہی ووٹ دیا، پہلے 7 ماہ میں 94% وقت۔ اوہ، اچھا۔ مصنفین کا کہنا ہے کہ چونکہ ریپبلکن رہنما اپنے صدر سے مکمل طور پر تعلق توڑنے کی سیاسی قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں تھے، اس لیے وہ مجبوراً اس بات کی نئی تعریف کرتے رہے کہ کیا قابل برداشت ہے اور کیا نہیں۔ کتاب اس ڈیفائننگ ڈیوینسی ڈاؤن کی مثال کے طور پر نیشنل رائفل ایسوسی ایشن NRA کی ویڈیوز کا بھی ذکر کرتی ہے۔ جی، یہ مثال دینے کے لیے کہ کس طرح وہ زبان جو پہلے انتہائی یا خطرناک سمجھی جاتی تھی اب مرکزی دھارے کا حصہ بن رہی ہے۔ ایک ویڈیو میں NRA کی ترجمان ڈینا لوئش سیاسی مخالفین یعنی ڈیموکریٹس پر تشدد پر اکسانے کا الزام لگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کا مقابلہ سچائی کی بند مٹھی یعنی کلینچڈ فسٹ آف ٹروتھس سے کیا جائے گا۔ ایک اور ویڈیو میں نیو یارک ٹائمز کو براہ راست دھمکی دی گئی ہے کہ ہم تمہارے لیے آ رہے ہیں، یعنی we're coming for you۔ یہ تو بہت سخت زبان ہے۔ بالکل۔ کتاب نشاندہی کرتی ہے کہ NRA کوئی چھوٹی تنظیم نہیں، اس کے لاکھوں ممبرز ہیں
اور وہ ریپبلکن پارٹی سے قریبی طور پر منسلک ہے۔ اس کے باوجود وہ اب ایسی زبان استعمال کر رہی تھی جو ماضی میں خطرناک سیاسی انحراف، ڈینجرسلی پولیٹیکلی ڈیوینٹ سمجھی جاتی۔ اب کتاب کے آخری باب کی طرف آتے ہیں، چیپٹر 9 سیونگ ڈیموکریسی۔ یہ باب ان حکمت عملیوں اور اصلاحات یعنی ریفارمز پر بحث کرتا ہے جو جمہوری اداروں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو بچانے اور بحال کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ بالکل، کتاب یہاں یہ نکتہ اٹھاتی ہے کہ مسئلہ کسی ایک رہنما سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ صرف کسی کو ہٹانا کافی نہیں، جمہوریت کو درپیش جو بنیادی چیلنجز ہیں ان سے نمٹنا ہوگا۔ صحیح۔ تو یہ باب اسی پر مرکوز ہے کہ اس بحران سے نکلنے کے لیے سیاسی قیادت یعنی پولیٹیکل لیڈرشپ، شہری مصروفیت یعنی سیوک انگیجمنٹ، انسٹیٹیوشنل ریفارمز اور سب سے بڑھ کر وہ جو کمزور پڑتے ڈیموکریٹک نارمز ہیں ان کو کیسے دوبارہ مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ اور کتاب ایک بہت بنیادی بلکہ مشکل سوال سے شروع کرتی ہے کہ جب ایک سیاسی فریق کھلے عام اصول توڑ رہا ہو تو دوسرے فریق کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا انہیں بھی ویسے ہی سخت ہتھ کنڈے اپنانے چاہیے، مطلب گندی لڑائی یا فائٹ ڈرٹی کریں تاکہ وہ کمزور نہ نظر آئیں؟ جی، اب یہ واقعی ایک بڑا مخمصہ ہے، اور کتاب بتاتی ہے کہ 2016 کے الیکشن کے بعد امریکہ میں خاص طور پر پروگریسو حلقوں میں یہ بحث بہت شدت سے ہوئی۔ اچھا، ہاں، کئی لوگوں جیسے مصنف ڈیوڈ فیرس کا ذکر ہے، انہوں نے دلیل دی کہ اب ڈیموکریٹس کو بھی ریپبلکنز کی طرح بے لچک ہونا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایک طرف انسٹیٹیوشنل فوربیرنس یعنی ادارہ جاتی تحمل ختم ہو چکا ہے تو دوسری طرف اسی تحمل کا مظاہرہ کرنا سیاسی خودکشی ہے۔ تو تجویز کیا تھی؟ تجویز یہ تھی کہ ڈیموکریٹس کو بھی ٹٹ فر ٹیٹ یعنی جیسے کو تیسا کی پالیسی اپنانی چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسے میرک گارلینڈ کی سپریم کورٹ نامزدگی روکی گئی، اسی طرح مستقبل میں کسی بھی ریپبلکن صدر کی نامزدگیوں کو روکا جائے، چاہے وہ کابینہ کی ہوں یا نچلی عدالتوں کی۔ یعنی اصول توڑنے کا جواب اصول توڑ کر دیا جائے، یہ تو خطرناک لگتا ہے۔ ہاں، یہی منطق تھی، لیکن کتاب اس حکمت عملی کے خلاف سخت انتباہ کرتی ہے۔ وہ دوسرے ممالک، خاص طور پر لاطینی امریکہ کے تجربات کا حوالہ دیتی ہے، جہاں یہ اسکارچڈ ارتھ ٹیکٹکس یعنی سب کچھ جلا دو والی حکمت عملی اکثر جمہوریت کے بجائے آمریت پسندوں اتھارٹیرینز کے ہاتھ مضبوط کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، جب اپوزیشن انتہائی جارحانہ اور نظام کو تہس نہس کرنے والے ہتھ کنڈے اپناتی ہے تو وہ اکثر اعتدال پسندوں یعنی ماڈریٹس کو خود سے دور کر دیتی ہے۔ صحیح۔ اس سے حکومتی حامی مزید متحد ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو حکومت سے ناراض ہوں وہ ایک انتہا پسند اپوزیشن کے مقابلے میں حکومت کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ونیزویلا کی مثال بہت تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ وہاں ہیوگو چاویز کے مخالفین نے انہیں ہٹانے کے لیے ہر ممکن حربہ آزمایا۔ اچھا۔ انہوں نے 2002 میں ایک ناکام فوجی بغاوت یعنی ملٹری کو کی حمایت کی اور پھر ایک طویل ملک گیر ہڑتال منظم کی جس نے معیشت کو مفلوج کر دیا۔ کتاب کے مطابق ان اقدامات نے نہ صرف اپوزیشن کی جمہوری ساکھ کو بری طرح مجروح کیا بلکہ چاویز کو یہ موقع بھی فراہم کیا کہ وہ اپنے مخالفین کو جمہوریت دشمن قرار دے کر کریک ڈاؤن کر سکیں۔ یعنی الٹا اثر ہوا۔ جی، انہوں نے اسی جواز کو استعمال کرتے ہوئے فوج، پولیس اور عدلیہ کو اپنے وفاداروں سے بھرا، مخالفین کو جیلوں میں ڈالا اور آزاد میڈیا کا گلا گھونٹ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپوزیشن کمزور، تقسیم اور بدنام ہو گئی اور وہ چاویز حکومت کو مکمل آمریت بننے سے نہیں روک سکی۔ تو کتاب کا واضح موقف ہے کہ اگر امریکہ میں ڈیموکریٹس بھی ریپبلکنز کی طرح سیاسی ہارڈ بال یعنی سخت کھیل کھیلیں تو یہ جمہوریت کے لیے مجموعی طور پر نقصان دہ ہوگا۔ جی بالکل، کتاب اسے ایک پائرک وکٹری کہتی ہے، یعنی ایسی فتح جس کی قیمت خود فتح سے زیادہ ہو سکتا ہے اس طرح کی حکمت عملی سے ٹرمپ انتظامیہ کمزور ہو جاتی یا صدر ٹرمپ کو مواخذہ امپیچمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن اس عمل میں وہ شدید جماعتی نفرت یعنی پارٹیزن اینٹیپتھی اور اصولوں کا خاتمہ یعنی نارم ایروژن مزید گہرا ہو جاتا، جس نے ٹرمپ جیسے رہنما کو اقتدار تک پہنچنے میں مدد دی تھی۔ صحیح، یعنی ملک کا ایک بڑا حصہ اسے شاید ایک غیر آئینی سازش سمجھتا۔ بالکل، اور امریکی سیاست شاید مستقل طور پر عدم استحکام کا شکار ہو جاتی۔
یہ ایسی جیت ہوتی جو جیتنے کے مقصد یعنی جمہوری اصولوں کے تحفظ کو ہی تباہ کر دیتی۔ تو پھر متبادل کیا ہے؟ اگر سخت کھیل نہیں کھیلنا تو آتھوریٹیرین رویے کا سامنا کرنے والی اپوزیشن کو کیا کرنا چاہیے؟ کتاب تجویز کرتی ہے کہ آمریت پسندانہ رویے کی مخالفت بھرپور اور مضبوط ہونی چاہیے، لیکن اس کا محور جمہوری قواعد یعنی ڈیموکریٹک رولز اور اصولوں یعنی نارمز کو توڑنا نہیں، بلکہ انہیں بچانا اور مضبوط کرنا ہونا چاہیے۔ یعنی اداروں کے ذریعے ہی مقابلہ کیا جائے۔ جی، اپوزیشن کی جدوجہد کا مرکز کانگریس، عدالتیں اور سب سے اہم انتخابات ہونے چاہیے۔ کتاب دلیل دیتی ہے کہ جب ٹرمپ جیسے رہنماؤں کو جمہوری اداروں کے ذریعے شکست دی جاتی ہے، یعنی انتخابات ہار کر یا عدالتوں میں ان کے اقدامات کو روکا جاتا ہے، تو یہ خود ان اداروں کو مضبوط کرتا ہے اور عوام میں ان کا اعتماد بحال کرتا ہے۔ اس میں عوامی احتجاج، پبلک پروٹیسٹ کا کیا کردار بنتا ہے؟ کتاب عوامی احتجاج کو ایک بنیادی جمہوری حق اور ایک اہم ہتھیار تسلیم کرتی ہے، لیکن یہاں بھی طریقہ کار بہت اہم ہے۔ کیسے؟ کتاب عمر واسو کی تحقیق کا حوالہ دیتی ہے، جو 1960 کی دہائی میں امریکہ کی شہری حقوق کی تحریک سول رائٹس موومنٹ کا تجزیہ کرتی ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جب سیاہ فام امریکیوں نے عدم تشدد پر مبنی احتجاج، نان وائلنٹ پروٹیسٹ کیا، تو اس نے قومی سطح پر ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا اور سفید فام عوام کی ہمدردی حاصل کی۔ اچھا۔ اس کے برعکس جب احتجاج پرتشدد ہوا، وائلنٹ پروٹیسٹ ہوا، تو اس نے عوامی حمایت کم کی، لا اینڈ آرڈر کے نعرے کو تقویت دی اور شاید 1968 کے انتخابات میں رچرڈ نکسن کی کامیابی میں بھی کردار ادا کیا۔ یعنی سبق یہ ہے کہ احتجاج کا مقصد جمہوری حقوق اور اداروں کا دفاع ہونا چاہیے، نہ کہ ان میں خلل ڈالنا، اور احتجاج کا طریقہ کار اس کے نتائج پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ بالکل، اور اسی سلسلے میں کتاب ایک اور کلیدی حکمت عملی پر زور دیتی ہے، ایک وسیع جمہوریت نواز اتحاد یعنی براڈ پرو ڈیموکریٹک کولیشن کی تعمیر۔ یہ اتحاد کیسا ہونا چاہیے؟ کیا یہ صرف ان لوگوں کا مجموعہ ہو جو پہلے سے ہی ایک دوسرے سے متفق ہیں؟ نہیں، کتاب کہتی ہے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ جمہوریت کے دفاع کے لیے سب سے مؤثر اتحاد وہ ہوتے ہیں جو ان گروہوں کو اکٹھا کرتے ہیں جن کے درمیان کئی دیگر معاملات پر شدید اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ اتحاد صرف دوستوں کے درمیان نہیں بنتا؟ نہیں، بلکہ بعض اوقات نظریاتی مخالفین یعنی ایڈورسیریز کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے تناظر میں جمہوریت کے دفاع کے لیے پروگریسوز کو شاید کاروباری طبقے کے رہنماؤں، بزنس ایگزیکٹوز، مذہبی رہنماؤں، خاص طور پر سفید فام ایونجیلیکلز، اور یہاں تک کہ قدامت پسند ریاستوں کے ان ریپبلکنز کے ساتھ اتحاد بنانا پڑے جو ٹرمپزم سے متفق نہیں۔ یہ تو بہت مشکل لگتا ہوگا۔ یقیناً یہ بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے ان تمام گروہوں کو وقتی طور پر اپنے کچھ اہم پالیسی اختلافات جن پر وہ شدید جذبات رکھتے ہیں پس پشت ڈالنے پڑتے ہیں۔ مثلاً کتاب مثال دیتی ہے کہ اگر پروگریسوز اسقاط حمل یعنی ابورشن رائٹس یا سنگل پیئر ہیلتھ کیئر جیسے معاملات پر کوئی لچک دکھانے کو تیار نہیں، تو قدامت پسند ایونجیلیکلز یا ریپبلکن کاروباری شخصیات کے ساتھ اتحاد بنانا تقریباً ناممکن ہوگا۔ کتاب کہتی ہے کہ جمہوریت بچانے کے لیے بعض اوقات اپنے فوری سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر وسیع تر مقصد کے لیے مشکل سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن کیا اس کا مطلب اپنے بنیادی اصولوں کو ترک کر دینا نہیں؟ نہیں، کتاب واضح کرتی ہے کہ اس کا مطلب اصول ترک کرنا نہیں، بلکہ وقتی طور پر ان اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ایک مشترکہ اخلاقی بنیاد، کامن مورل گراؤنڈ تلاش کرنا ہے، جو کہ جمہوریت کا دفاع ہے۔ اور اس وسیع اتحاد کے فائدے کیا ہوں گے؟ 2 بڑے فائدے۔ اول، یہ جمہوریت کے محافظوں کی صفوں کو مضبوط کرے گا، کیونکہ یہ معاشرے کے زیادہ متنوع اور وسیع حصے کی نمائندگی کرے گا۔ دوم، یہ موجودہ شدید جماعتی تقسیم یعنی پارٹیزن پولرائزیشن کو کم کرنے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں جن سے آپ اکثر اختلاف کرتے ہیں، تو رابطے کے نئے راستے کھلتے ہیں، غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں، اور شاید باہمی رواداری میوچول ٹالریشن کے تباہ شدہ اصول کو دوبارہ زندہ کرنے میں کچھ مدد مل سکے۔
یہ تو ہوئی اپوزیشن اور شہریوں کی ذمہ داریوں کی بات، لیکن سیاسی جماعتیں جو جمہوریت میں گیٹ کیپرز کا کردار ادا کرتی ہیں، ان کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ خاص طور پر ریپبلکن پارٹی، جس پر کتاب نے پچھلے ابواب میں اصولوں کے خاتمے کی کافی ذمہ داری ڈالی ہے۔ کتاب اس معاملے میں بہت واضح ہے۔ وہ کہتی ہے کہ امریکہ میں بڑھتی ہوئی پولرائزیشن اور جمہوری اصولوں کے خاتمے کی ایک بڑی وجہ پچھلی چند دہائیوں میں ریپبلکن پارٹی کا رویہ رہا ہے۔ اچھا۔ پارٹی بتدریج دائیں بازو کی طرف گئی ہے۔ اس نے شدید رکاوٹ ڈالنے یعنی obstructionism کی پالیسی اپنائی ہے، اور بعض اوقات ایک اینٹی سسٹم پارٹی یعنی نظام مخالف جماعت جیسا برتاؤ کیا ہے۔ اس کی جڑ کیا ہے؟ کتاب اس کی کیا تشخیص کرتی ہے؟ کتاب اس کی ایک بڑی وجہ پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کا کھوکھلا پن، ہالوئنگ آؤٹ بتاتی ہے۔ گزشتہ تقریباً 25 سالوں میں پارٹی کی روایتی قیادت کا اپنی تنظیم، مالیات اور نظریاتی سمت پر کنٹرول بہت کمزور ہوا ہے۔ اور اس خلا کو کس نے پور کیا؟ اس خلا کو باہر کے امیر ڈالرز جیسے کوچ برادران سے وابستہ نیٹ ورک اور طاقتور دائیں بازو کے میڈیا آؤٹ لیٹس، خاص طور پر فاکس نیوز نے پُر کیا ہے۔ یہ بیرونی طاقتیں اکثر منتخب ریپبلکن رہنماؤں پر دباؤ ڈالتی ہیں اور اپنا پالیسی ایجنڈا مسلط کرتی ہیں۔ پارٹی کا وہ ڈھانچہ جسے کبھی اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا تھا، اب تقریباً غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ اور اس اندرونی کمزوری نے پارٹی کو باہر سے آنے والے انتہا پسندوں، ایکسٹریمسٹ کے لیے آسان ہدف بنا دیا۔ بالکل، یہی کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ پولرائزیشن کم کرنے اور جمہوری اصولوں کو بحال کرنے کے لیے ریپبلکن پارٹی کے اندر بنیادی اصلاحات یعنی ریفارم کی اشد ضرورت ہے۔ کیسی اصلاحات؟ پارٹی کو اپنا اسٹیبلشمنٹ یعنی قیادت کا مؤثر کنٹرول دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے مالیات، نچلی سطح کی تنظیم، میسیجنگ اور امیدواروں کے انتخاب پر پارٹی قیادت کا کنٹرول بحال کرنا۔ اس میں کیا شامل ہوگا؟ کیا اس کا مطلب پارٹی کے اندر موجود انتہا پسند عناصر سے فاصلہ اختیار کرنا ہے؟ جی ہاں، کتاب تجویز کرتی ہے کہ جی او پی کو اپنے اندر موجود شدت پسندوں کو حاشیہ پر لانا ہوگا، مارجنلائز ایکسٹریمسٹس۔ اسے ٹرمپ انتظامیہ کی آمریت پسندانہ اور سفید فام قوم پرست وائٹ نیشنلسٹ سوچ سے واضح طور پر علیحدگی اختیار کرنی ہوگی۔ اور سب سے اہم، اسے اپنی ووٹر بنیاد کو وسیع کرنا ہوگا تاکہ وہ صرف سفید فام مسیحی وائٹ کرسچن ووٹوں پر انحصار نہ کرے۔ یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج لگتا ہے۔ کیا تاریخ میں کسی پارٹی کی ایسی تبدیلی کی کوئی مثال موجود ہے؟ کتاب مغربی جرمنی کی کرسچین ڈیموکریٹک یونین CDU کی مثال دیتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کی قدامت پسند سیاسی روایت کنزرویٹو ٹریڈیشن تباہی اور نازی ازم کی وجہ سے بدنام ہو چکی تھی۔ صحیح۔ اسی ملبے سے CDU ابھری۔ اس کے بانی رہنما جیسے کونراڈ ایڈیناور وہ لوگ تھے جن کا اینٹی نازی ریکارڈ شک و شبہ سے بالاتر تھا۔ CDU نے شعوری طور پر خود کو ماضی کے انتہا پسندوں اور آمریت پسندوں سے الگ کیا۔ انہوں نے واضح طور پر آمریت کو مسترد کیا اور ایک ایسی مرکز دائیں جماعت بنائی جو آزادی، رواداری اور جمہوریت کے لیے پرعزم تھی۔ اور انہوں نے اپنی بنیاد کو کیسے وسیع کیا، خاص طور پر ایک تقسیم شدہ معاشرے میں؟ CDU نے ایک بڑا چیلنج قبول کیا۔ انہوں نے کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دونوں کو اپنی صفوں میں شامل کیا، حالانکہ ان دونوں گروہوں کے درمیان جرمنی میں گہری تاریخی اور مذہبی تقسیم تھی۔ اچھا۔ لیکن نازی ازم کی تباہی اور جنگ کے تجربے نے ان قدامت پسند رہنماؤں کو اپنے اختلافات بھلا کر جمہوریت کے دفاع کے لیے اکٹھا ہونے پر مجبور کیا۔ CDU نے ایک وسیع، جامع، مرکز دائیں پلیٹ فارم بنایا جس نے جرمن معاشرے کو مستحکم کرنے اور مغربی جرمنی کی کامیاب پوسٹ وار ڈیموکریسی کی بنیاد رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ واقعی ایک متاثر کن تاریخی مثال ہے۔ تو کتاب کا پیغام یہ ہے کہ امریکی ریپبلکنز کو بھی اسی طرح وائٹ نیشنلزم کو واضح طور پر مسترد کرنا ہوگا، اپنی انتہائی آزاد منڈی کی آئیڈیالوجی میں کچھ نرمی لانی ہوگی، اور ایک وسیع تر مذہبی اور سماجی قدامت پسند اپیل یعنی براڈ ریلیجس اینڈ سوشل کنزرویٹو اپیل کے ذریعے اپنی بنیاد کو وسیع کرنا ہوگا، جس میں شاید اقلیتی ووٹروں یعنی مائنورٹی ووٹرز کی قابل ذکر تعداد کو شامل کرنے کی کوشش بھی شامل ہو۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ایسی تبدیلی کسی بڑی تباہی یا بحران کیٹاسٹروفی کا انتظار کیے بغیر آ سکتی ہے؟ بالکل یہی بنیادی سوال ہے جو کتاب اٹھاتی ہے۔
تاریخ بتاتی ہے کہ ایسی بڑی تبدیلیاں اکثر بڑے بحرانوں کے بعد آتی ہیں، لیکن امید یہی کی جانی چاہیے کہ یہ سمجھ پہلے آ جائے۔ اب ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف آتے ہیں کہ کتاب ان کے لیے بھی پولرائزیشن کم کرنے یا اتحاد بنانے کے حوالے سے کوئی کردار تجویز کرتی ہے؟ جی ہاں، کتاب ذکر کرتی ہے کہ کچھ ڈیموکریٹس اور مبصرین نے یہ تجویز دی ہے کہ پارٹی کو نام نہاد سفید فام محنت کش طبقے یعنی وائٹ ورکنگ کلاس، جو غیر کالج تعلیم یافتہ سفید فام ووٹرز ہیں، انہیں واپس جیتنے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اور اس کے لیے دلیل کیا دی جاتی ہے؟ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ شاید ڈیموکریٹس کو تارکین وطن یعنی امیگرنٹس کے حقوق یا آئیڈینٹی پالیٹکس شناختی سیاست جیسے معاملات پر زور کم کرنا چاہیے۔ یہ آئیڈینٹی پالیٹکس ایک مبہم اصطلاح ہے، کتاب اسے کیا مراد لیتی ہے اور اس پر تنقید کیا ہے؟ کتاب تسلیم کرتی ہے کہ یہ اصطلاح مبہم ہے، لیکن عام طور پر اس سے مراد ایسی سیاست ہے جو مخصوص نسلی، مذہبی یا صنفی گروہوں کے مفادات، شناخت اور ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر مرکوز ہو۔ مثال کے طور پر نسلی تنوع یعنی ایتھنک ڈائیورسٹی کو فروغ دینا یا نسلی انصاف کے لیے بلیک لائیوز میٹر جیسی تحریکیں۔ ناقدین کا خیال ہے کہ ان معاملات پر زیادہ زور دینے سے سفید فام محنت کش طبقے کے ووٹرز جو محسوس کرتے ہیں کہ ان کے مسائل نظر انداز ہو رہے ہیں، وہ پارٹی سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے وسیع تر طبقاتی اتحاد بنانے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ جی، ناقدین یہی کہتے ہیں، لیکن کتاب اس حکمت عملی کو سختی سے مسترد کرتی ہے۔ مصنفین دلیل دیتے ہیں کہ اقلیتی گروہوں یعنی مائنورٹی گروپس کے جائز مطالبات اور خدشات کو نظر انداز کرنا یا انہیں سیاسی ایجنڈے میں پیچھے دھکیلنا پولرائزیشن کم کرنے کا نہ صرف غلط بلکہ اخلاقی طور پر ناقابل قبول طریقہ ہے۔ اچھا، وہ اسے امریکی کی تاریخ کی شرمناک غلطیوں جیسے ریکنسٹرکشن کی ناکامی کے بعد نسلی اخراج یعنی ریشل ایکسکلوژن کی بنیاد پر قائم ہونے والی مفاہمت کو دہرانے کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ کتاب زور دیتی ہے کہ 1960 کی دہائی کی اصلاحات نے امریکہ کو ایک حقیقی کثیر النسل جمہوریت یعنی ملٹی ایتھنک ڈیموکریسی بنانے کا جو موقع فراہم کیا تھا، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر اقلیتی گروہوں کے خدشات کو پست پشت ڈالنا راستہ نہیں، تو پھر ڈیموکریٹس معاشرتی تقسیم کو کم کرنے اور وسیع اتحاد بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کتاب ایک متبادل راستہ تجویز کرتی ہے۔ معاشی عدم مساوات یعنی اکنامک انیکوالٹی کے مسئلے کو زیادہ مؤثر طریقے سے حل کرنا اور اس کے لیے یونیورسلسٹک سماجی پالیسیوں پر زور دینا۔ یونیورسلسٹک سے کیا مراد ہے بمقابلہ مینز ٹیسٹڈ پالیسیوں کے؟ مینز ٹیسٹڈ پالیسیاں وہ ہوتی ہیں جن کے فوائد صرف ان لوگوں کو ملتے ہیں جو ایک خاص آمدنی کی حد سے نیچے ہوں یا غربت کا شکار ہوں۔ کتاب کہتی ہے کہ امریکہ میں سماجی پالیسی اکثر مینز ٹیسٹڈ ہوتی ہے۔ اور اس سے کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ سماجی پروگرام صرف غریبوں کے لیے ہیں، اور چونکہ امریکہ میں غربت اور نسل یعنی ریس کے درمیان تاریخی طور پر گہرا تعلق رہا ہے، یہ پالیسیاں اکثر نسلی طور پر بدنما ریشلی سٹگمیٹائزنگ سمجھی جاتی ہیں۔ صحیح، اور سفید فام محنت کش طبقے میں ناراضگی پیدا کر سکتی ہیں۔ بالکل، اس کے برعکس یونیورسلسٹک پالیسیاں وہ ہوتی ہیں جو تمام شہریوں یا کم از کم ایک بہت بڑے حصے کو فائدہ پہنچاتی ہیں، چاہے ان کی آمدنی کچھ بھی ہو۔ امریکہ میں سوشل سیکیورٹی اور میڈیکیئر اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ کتاب کن یونیورسلسٹک پالیسیوں کی مثالیں دیتی ہے جو مددگار ثابت ہو سکتی ہیں؟ کئی مثالیں دی گئی ہیں۔ سب کے لیے جامع ہیلتھ انشورنس یعنی کمپریہنسو ہیلتھ انشورنس، کم از کم اجرت میں نمایاں اضافہ ریزنگ دا منیمم ویج، شاید یونیورسل بیسک انکم کا کوئی پروگرام، اور اس کے علاوہ خاندانوں کی مدد کے لیے پالیسیاں یعنی فیملی پالیسی، جیسے والدین کے لیے بامعاوضہ چھٹی، پیڈ لیف، بچوں کے لیے سبسڈائزڈ ڈے کیئر اور تقریباً تمام بچوں کے لیے پری کنڈرگارٹن تعلیم، پری کنڈرگارٹن ایجوکیشن۔ لیبر مارکیٹ کے بارے میں بھی کچھ ہے؟ جی، مزید جامع لیبر مارکیٹ پالیسیاں یعنی لیبر مارکیٹ پالیسیز بھی تجویز کی گئی ہیں، جیسے بہتر جاب ٹریننگ، اجرت میں سبسڈیز، ویج سبسڈیز اور بے گھر ہونے والے ملازمین کے لیے نقل مکانی الاؤنس،
موبلٹی الاؤنسز، تاکہ وہ نئی جگہوں پر نوکریاں تلاش کر سکیں۔ اور کتاب کا موقف ہے کہ ایسی پالیسیاں صرف سماجی انصاف کا تقاضا نہیں بلکہ یہ جمہوریت کی صحت، ہیلتھ آف ڈیموکریسی کے لیے بھی کلیدی ہیں۔ بالکل۔ کتاب دلیل دیتی ہے کہ یہ یونیورسلسٹک معاشی پالیسیوں ممکنہ طور پر ایک وسیع اور پائیدار سیاسی اتحاد یعنی براڈ ڈیوریبل کولیشن کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ ایک ایسا اتحاد جو موجودہ تقسیم سے آگے جائے۔ جی، یہ ایسا اتحاد ہو سکتا ہے جو امریکی سیاست کو موجودہ ثقافتی اور نسلی تقسیم سے ہٹ کر معاشی مفادات کی بنیاد پر نئی شکل دے، جس میں نسلی اقلیتیں اور محنت کش طبقے کے سفید فام دونوں شامل ہوں۔ یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن معاشی عدم مساوات کو کم کرنا اور وسیع تر معاشی تحفظ فراہم کرنا شاید معاشرتی تقسیم کو کم کرنے کا سب سے پائیدار راستہ ہے، بغیر نسلی بنیاد پر ریشلی موٹیویٹڈ بیکلیش کو ہوا دیے۔ تو اب ہم کتاب کے اختتام پر ہیں اور پوری بحث خاص طور پر چیپٹر 9 میں پیش کیے گئے حل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کتاب کا حتمی پیغام یا نچوڑ کیا ہے؟ امریکی جمہوریت کو بچانے کے لیے سب سے اہم کیا ہے؟ کتاب کا مرکزی پیغام جو بار بار دہرایا گیا ہے یہ ہے کہ امریکی جمہوریت اپنی تمام تر تاریخی مضبوطی اور اداروں کے باوجود انہی بیماریوں کا شکار ہو سکتی ہے جنہوں نے دنیا بھر میں دوسری جمہوریتوں کو تباہ کیا ہے۔ آئین یعنی کانسٹیٹیوشن اور قوانین یعنی لاز اپنی جگہ بہت اہم ہیں، لیکن وہ بذات خود جمہوریت کی ضمانت نہیں ہے۔ تو ضمانت کیا ہے؟ جمہوریت کا اصل دار و مدار ان غیر تحریری اصولوں یعنی انریٹن رولز پر ہے، خاص طور پر باہمی رواداری یعنی میوچل ٹالریشن، مطلب مخالفین کو جائز سمجھنا، اور ادارہ جاتی تحمل یعنی انسٹیٹیوشنل فوربیرنس یعنی قانونی اختیارات کو حد سے زیادہ استعمال نہ کرنا۔ یہ وہ نرم حفاظتی رکاوٹیں ہیں، سافٹ گارڈ ریلز ہیں جو آئینی نظام کو چلنے کے قابل بناتی ہیں۔ اور ان اصولوں کی حفاظت صرف سیاستدانوں یا ججوں کا کام نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب اسی نقطے پر ختم ہوتی ہے کہ جمہوریت ایک مشترکہ منصوبہ، ایک شیئرڈ انٹرپرائز ہے۔ اس کی بقا یا فنا کا انحصار کسی ایک رہنما پر نہیں بلکہ ہم سب پر ہے۔ یعنی کوئی ایک شخص اکیلے تباہ نہیں کر سکتا؟ اور نہ ہی کوئی ایک مسیحا اسے اکیلے بچا سکتا ہے۔ شہریوں کو ایک فعال اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہمیں نہ صرف ان بنیادی جمہوری اصولوں کو بحال کرنا ہے بلکہ انہیں آج کے متنوع امریکی معاشرے کے لیے حقیقی معنوں میں جامع، انکلوسیو بنانا ہے۔ یہ ایک اجتماعی ذمہ داری، کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے۔ کتاب میں نارتھ کیرولائنا کی مثال دی گئی تھی کہ وہاں سیاسی تقسیم اتنی شدید ہو گئی کہ جمہوری ادارے مخالفین کے خلاف ہتھیار بن گئے اور سیاست تقریباً ہر وقت بحران کے دہانے پر کھڑی رہتی ہے۔ کیا یہ امریکہ کے مستقبل کی ایک جھلک ہو سکتی ہے؟ ایک مستقل سیاسی جنگ کی حالت، چاہے کوئی مخصوص رہنما اقتدار میں ہو یا نہ ہو؟ یہ ایک بہت سنگین اور پریشان کن سوال ہے جس پر کتاب ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ شاید سبق یہ ہے کہ جمہوریت کو بچانے کے لیے صرف کسی ایک رہنما یا کسی ایک جماعت کی مخالفت کافی نہیں۔ اصل چیلنج ان بنیادی جمہوری اصولوں، باہمی رواداری اور ادارہ جاتی تحمل کو معاشرے کی جڑوں تک، تمام طبقات اور گروہوں میں فعال طور پر دوبارہ تعمیر کرنا اور پھیلانا ہے۔ اور یہ صرف سیاسی رہنماؤں کا کام نہیں؟ نہیں، یہ ہر شہری کی، ہر ادارے کی، ہر کمیونٹی کی ذمہ داری ہے۔ سننے کا شکریہ۔ کیپ لرننگ۔